مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو سمجھتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گہرائی سے بات کریں گے جو ہم سب کی زندگیوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، خود انضباطی، یعنی سیلف ڈسپلن۔ اور اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم جس کتاب کا سہارا لے رہے ہیں وہ ہے ڈینیل والٹر کی زبردست کتاب دی پاور آف ڈسپلن۔ یہ کتاب اس لیے خاص ہے کیونکہ یہ صرف موٹیویشنل باتوں پر نہیں بلکہ نفسیاتی تحقیق اور حقیقی مثالوں پر مبنی ایک عملی گائیڈ ہے۔ آج ہمارا مقصد اس کتاب کے پہلے 3 ابواب کا تجزیہ کرنا ہے۔ ہم سمجھیں گے کہ ڈسپلن کی حیاتیاتی بنیاد کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اور سب سے اہم سوال، ہمارا دماغ تبدیلی کی اتنی مزاحمت کیوں کرتا ہے۔ اچھا، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے بڑی غلطی فہمی جو ہم میں سے اکثر کو ہوتی ہے وہ یہ کہ ڈسپلن والے لوگ بس ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں، ان میں کوئی خاص بات ہوتی ہے جو ہم میں نہیں ہوتی۔ کتاب اس خیال کو پہلے ہی صفحے پر رد کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ڈسپلن کوئی جادوئی طاقت نہیں۔ اور یہ ایک بہت ہی طاقتور خیال ہے۔ کتاب اس مہارت کو براہ راست ہمارے دماغ سے جوڑتی ہے، خاص طور پر ایک حصے سے جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں۔ پری فرنٹل کارٹیکس؟ جی، اسے آپ اپنے دماغ کا CEO سمجھ لیں۔ جب آپ کے جذبات اور فوری خواہشات، یعنی آپ کی مارکیٹنگ اور سیلز ٹیم شور مچا رہی ہوں کہ یہ کیک کھا لو یا ابھی سو جاؤ، کام کل کر لینا، ہاں بالکل یہی ہوتا ہے۔ تو یہ پری فرنٹل کارٹیکس ہی ہے جو CEO کی طرح کہتا ہے، نہیں رکو، ہمارے لانگ ٹرم گولز کچھ اور ہیں۔ دماغ کا CEO، یہ بہت اچھی تشبیہ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم اس CEO کو ٹریننگ دے سکتے ہیں، اسے مزید مضبوط بنا سکتے ہیں؟ یہی تو کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ اسے دماغ کے لیے ویٹ لفٹنگ سمجھیں۔ آپ جتنا زیادہ خود پر قابو پانے کی مشق کریں گے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈسپلن دکھائیں گے، جیسے صبح وقت پر اٹھنا۔ بالکل، تو دماغ کے یہ راستے، یہ نیورل پاتھ ویز اتنے ہی مضبوط ہوں گے، آپ کا CEO اتنا ہی طاقتور ہوتا جائے گا۔ اور یہ صرف ایک تھیوری نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، کتاب میں fMRI ٹیکنالوجی پر مبنی تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ وہ سکینز ہیں جو دکھاتے ہیں کہ دماغ کے کون سے حصے کب کام کر رہے ہیں۔ تو ان سکین سے کیا پتا چلا؟ ان سے یہ پتا چلا کہ جب لوگ فوری فائدے کے بجائے طویل مدتی فائدے والے فیصلے کرتے ہیں، مثلا ابھی میٹھا کھانے کے بجائے بعد میں صحت مند رہنے کا سوچتے ہیں، تو ان کے دماغ کے مخصوص حصے، پری فرنٹل کارٹیکس والے؟ جی، جیسے وینٹرل میڈیل اور ڈورسولیٹرل پری فرنٹل کارٹیسز، وہ زیادہ فعال ہو جاتے ہیں، وہ روشن ہو جاتے ہیں۔ واہ! یہ اس بات کا ٹھوس حیاتیاتی ثبوت ہے کہ ڈسپلن کوئی خیالی تصور نہیں بلکہ دماغ میں ہونے والا ایک حقیقی عمل ہے۔ دماغ اور طویل مدتی فیصلوں کی بات ہو رہی ہے تو مجھے وہ مشہور نفسیاتی تجربہ یاد آ رہا ہے جس کا ذکر کتاب میں بھی ہے، اسٹینفورڈ مارشمیلو تجربہ۔ جی، ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا کلاسک تجربہ۔ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن یعنی فوری لذت کو مؤخر کرنا۔ بالکل۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں ہونے والے اس تجربے میں چھوٹے بچوں کو ایک کمرے میں بٹھایا گیا اور ان کے سامنے ایک مارشمیلو رکھی گئی۔ صرف ایک؟ جی، اور انہیں کہا گیا کہ اگر وہ 15 منٹ تک اسے نہیں کھائیں گے تو انہیں انعام میں ایک اور مارشمیلو ملے گی۔ یہ تو بچوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کی زندگی میں روزانہ ایک مارشمیلو ٹیسٹ ہوتا ہے۔ کیسے؟ وہ فون اٹھا کر سوشل میڈیا دیکھنا ایک مارشمیلو ہے، صحت بخش کھانے کے بجائے جنک فوڈ آرڈر کرنا دوسرا مارشمیلو ہے۔ کتاب اسی بالغوں کے مارشمیلو ٹیسٹ کے بارے میں بات کرتی ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہ تجربہ صرف بچوں کے بارے میں نہیں تھا، اس کی اصل طاقت اس کے طویل مدتی نتائج میں تھی۔ اچھا، وہ کیا تھے؟ سالوں بعد جب محققین نے ان بچوں کو دوبارہ دیکھا تو پتا چلا کہ جن بچوں نے 15 منٹ انتظار کر لیا تھا، جنہوں نے دوسرا مارشمیلو جیتا تھا، جی، وہ زندگی میں کہیں زیادہ کامیاب تھے۔ ان کے تعلیمی نتائج بہتر تھے، وہ جسمانی طور پر زیادہ صحت مند تھے اور وہ دباؤ کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر پاتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کامیابی کا انحصار بڑی حد تک اس ایک صلاحیت پر ہے۔ جی، کہ آپ فوری لذت یعنی ایک مارشمیلو کو طویل مدتی انعام یعنی 2 مارشمیلوز کے لیے قربان کر سکتے ہیں یا نہیں۔
یہ دماغ کے CEO والی بات تو بہت طاقتور ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے جو میں نے خود محسوس کیا ہے۔ اگر یہ ایک پٹھے کی طرح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تھک بھی سکتا ہے۔ میں اپنے تجربے سے جانتا ہوں کہ اگر میں سارا دن کام پر خود کو فضول چیزوں سے روکتا رہوں تو گھر آ کر ٹی وی کے سامنے بیٹھنے یا غیر صحت بخش کھانا کھانے سے خود کو روکنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ کیا کتاب اس فیصلوں کی تھکاوٹ پر کوئی بات کرتی ہے؟ آپ نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جی ہاں، کتاب اس پر تفصیل سے بات کرتی ہے۔ اسے ول پاور فٹیگ کہتے ہیں۔ ول پاور فٹیگ۔ جی، اس میں ماہر نفسیات ول باؤمسٹر کے کام کا حوالہ دیا گیا ہے، جنہوں نے ایگو ڈپلیشن کا نظریہ پیش کیا۔ ان کی تحقیق کے مطابق قوت ارادی ایک محدود وسیلہ ہے، بالکل ایک بیٹری کی طرح۔ ایک بیٹری کی طرح؟ جی، آپ دن بھر چھوٹے بڑے فیصلے کرتے ہیں، خود کو روکتے ہیں، توجہ مرکوز رکھتے ہیں، اور اس سب میں آپ کی ذہنی توانائی خرچ ہوتی ہے۔ شام تک یہ بیٹری تقریباً خالی ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ دن بھر ڈائٹنگ کرنے کے بعد رات کو ہمت جواب دے جاتی ہے؟ بالکل، یہی وجہ ہے۔ اگر آپ مسلسل خود کو آزمائشوں میں ڈالتے رہیں گے تو آپ کی قوت ارادی کمزور پڑ جائے گی۔ تو پھر حل کیا ہے؟ کتاب کا مشورہ یہ نہیں ہے کہ آپ خود کو ہر وقت آزمائش میں ڈالیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اس طرح ترتیب دیں کہ آپ کو کم سے کم قوت ارادی استعمال کرنی پڑے۔ مطلب؟ یعنی ماحول کو اپنے حق میں کریں۔ اگر آپ میٹھا نہیں کھانا چاہتے تو گھر میں میٹھا رکھیں ہی نہیں۔ اچھا، تو آزمائش کو ہی ختم کر دیں؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ ایک دماغی ورزش ہے، اور ہر ورزش کی طرح اس میں بھی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک منطقی سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا؟ کوئی بھی شخص اتنی محنت کیوں کرے؟ آخر اس دماغی جم میں پسینہ بہانے کا انعام کیا ہے؟ کیا یہ صرف زیادہ پیسے کمانا یا کامیاب ہونا ہے، یا بات اس سے کچھ گہری ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور کتاب واضح کرتی ہے کہ فوائد صرف بیرونی کامیابی جیسے کہ پیسہ یا شہرت تک محدود نہیں۔ تو پھر اصل انعام کیا ہے؟ اصل انعام اندرونی ہے۔ ڈسپلن کی تلاش کی بنیادی وجہ اپنی زندگی کو بہتر بنانا، اہداف حاصل کرنے اور سب سے بڑھ کر خود کی نظروں میں عزت اور وقار پانے کی خواہش ہوتی ہے۔ خود کی نظروں میں عزت؟ جی، جب کوئی شخص اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر چلتا ہے، جو وہ کام کرتا ہے جو اس نے خود سے کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو اس کے اندر ایک گہری خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ خود سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کا احساس ہے؟ جی، یہ اپنی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کا احساس ہے۔ اس سے بھی گہری بات یہ ہے کہ ڈسپلن ہماری ایگزیکٹو فنکشنز کو بہتر بناتا ہے۔ ایگزیکٹو فنکشنز جیسے کہ؟ یہ وہ ذہنی صلاحیتیں ہیں جو ہمیں منصوبہ بندی کرنے، توجہ مرکوز رکھنے، خلفشار کو نظر انداز کرنے اور مختلف کاموں کو ایک ساتھ سنبھالنے میں مدد دیتی ہیں۔ اچھا۔ جب یہ صلاحیتیں بہتر ہوتی ہیں تو آپ کی زندگی میں ایک ترتیب آ جاتی ہے، ایک سکون آ جاتا ہے۔ آپ صرف حالات پر رد عمل نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ اپنی زندگی کو خود ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی ایک بامقصد زندگی کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ اچھا، ایک منٹ، تو اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں تو مسئلہ یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں یا ہم میں صلاحیت نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ خود ہی تبدیلی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ایک طرح سے جی ہاں۔ وہ ہمیں جان بوجھ کر آرام دہ ناکامی میں قید رہنا چاہتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ کتاب اس نفسیاتی رکاوٹ کو اسٹیٹس کو بائس کا نام دیتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت بڑی اور بہت طاقتور نفسیاتی رکاوٹ ہے۔ اسٹیٹس کو بائس یعنی اسٹیٹس کو بائس ہمارے دماغ کا وہ قدرتی رجحان ہے جس کی وجہ سے ہم جانی پہچانی صورتحال سے چمٹے رہتے ہیں، چاہے وہ بری ہی کیوں نہ ہو۔ جی، چاہے وہ ہمارے لیے کتنی ہی غیر تسلی بخش کیوں نہ ہو۔ دماغ کے لیے نامعلوم خطرہ معلوم تکلیف سے بڑا ہوتا ہے۔ اچھا۔ تبدیلی کی غیر یقینی صورتحال سے دماغ خوفزدہ ہوتا ہے اور مانوس حالت کے آرام کو ترجیح دیتا ہے۔ تو کیا یہ وہی احساس ہے کہ ایک بری نوکری یا ایک غیر صحت مند رشتے میں رہنا اسے چھوڑنے کے فیصلے سے زیادہ آسان لگتا ہے؟ حالانکہ منطقی طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ بالکل، آپ نے اس کی بہترین مثال دی ہے۔ اور یہ تعصب اکیلا کام نہیں کرتا۔ کتاب بتاتی ہے کہ اس کے 2 اور ساتھی ہیں جو مل کر ایک بہت مضبوط جال بنتے ہیں۔ 2 اور ساتھی؟ جی، پہلا ہے سنک کاسٹ فیلیسی۔ سنک کاسٹ فیلس، یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔
آپ ایک ایسی فلم دیکھ رہے ہیں جو 1 گھنٹے بعد بھی بری لگ رہی ہے، لیکن آپ سوچتے ہیں اب اتنی دیکھ لی ہے تو پوری کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بہت ہوتا ہے۔ حالانکہ عقل مندی اسی میں ہے کہ آپ اپنا باقی وقت بچائیں۔ کتاب کہتی ہے کہ ہم یہی غلطی اپنی نوکریوں، رشتوں اور بری عادتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اتنا وقت، اتنی توانائی، اتنے جذبات لگا دیے، اب کیسے چھوڑ دیں؟ بالکل۔ اور دوسرا ساتھی کون ہے؟ دوسرا تصور ہے لاس ایورژن تھیوری۔ تحقیق سے ثابت ہے کہ کسی چیز کو کھونے کا خوف اتنی ہی مالیت کی نئی چیز پانے کی خوشی سے تقریباً 2 گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ 2 گنا؟ جی، تقریباً 2 گنا۔ ہمارا دماغ نقصان سے بچنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے ہم ایک ممکنہ بڑے فائدے کے لیے ایک چھوٹے سے جانے پہچانے آرام کو چھوڑنے سے ڈرتے ہیں۔ واہ، تو یہ تو ایک مکمل جال ہے۔ سٹیٹس کو تعصب کہتا ہے، جو ہے جیسا ہے ٹھیک ہے۔ اگر آپ اسے توڑنے کی کوشش کریں تو سنک کاسٹ فیلسی پیچھے سے آواز دیتی ہے، ارے اتنی محنت ضائع کر دو گے؟ جی۔ اور اگر آپ پھر بھی آگے بڑھیں تو لاس ایورژن سامنے آ کر ڈراتا ہے، جو تھوڑا بہت سکون ہے وہ بھی کھو بیٹھو گے۔ یہ تینوں مل کر تبدیلی کو تقریباً ناممکن بنا دیتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کر لیں جو کتاب میں بیان کی گئی ہے، میئر ایکسپوجر ایفیکٹ۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ ہم کوئی کام جتنا زیادہ کرتے ہیں، چاہے وہ سگریٹ پینے جیسی بری عادت ہی کیوں نہ ہو، وہ اتنا ہی معمول کا حصہ لگنے لگتا ہے۔ اور ہمارا دماغ اسے محفوظ سمجھنے لگتا ہے؟ جی، محفوظ اور درست سمجھنے لگتا ہے۔ اس لیے روزانہ رات دیر تک جاگنا اگر معمول بن جائے تو دماغ اسے بدلنے کی ہر کوشش کی مزاحمت کرے گا، کیونکہ یہ اس کے لیے ایک نارمل حالت بن چکی ہے۔ تو پھر اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس زبردست نفسیاتی مزاحمت سے کیسے نمٹا جائے؟ کیا ہم اپنے ہی دماغ کے قیدی بنے رہنے پر مجبور ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب کے مطابق پہلا اور سب سے اہم قدم اس دشمن کو پہچاننا ہے۔ یعنی خود آگاہی، سیلف اویئرنس؟ جی بالکل، یہ تسلیم کرنا کہ شاید آپ صرف عادت، خوف یا ماضی کی سرمایہ کاری کی وجہ سے ایک جگہ پر قائم ہیں، نہ کہ اس لیے کہ وہ آپ کے لیے بہترین ہے۔ اپنے فیصلوں پر سوال اٹھانا؟ جی، اپنے فیصلوں پر سوال اٹھانے کی ذہنیت پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس خود آگاہی کو عمل میں کیسے لایا جائے؟ کوئی عملی طریقہ ہے؟ اس کے لیے کتاب میں ایک بہت عملی مشق کا مشورہ دیا گیا ہے، جسے ہم تھاٹ ایویلیویشن ایکسرسائز کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کیسے کام کرتی ہے؟ اس میں آپ ایک کاغذ پر 2 کالم بناتے ہیں۔ ایک طرف آپ کسی صورتحال میں رہنے کے فائدے اور نقصانات لکھتے ہیں، اور دوسری طرف اسے تبدیل کرنے کے فائدے اور نقصانات۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کام جذبات کی بنیاد پر نہیں بلکہ خالص منطق کی بنیاد پر کرنا ہوتا ہے۔ یہ اہم ہے۔ جی، یہ مشق دماغ کو مجبور کرتی ہے کہ وہ آرام کے جذبے سے ہٹ کر معروضی حقیقت کی بنیاد پر سوچے، جس سے جذباتی جھکاؤ پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ خود انضباطی کوئی جادو نہیں بلکہ ایک حیاتیاتی مہارت ہے جسے دماغ کے CEO یعنی پری فرنٹل کارٹیکس کی مشق سے مضبوط کیا جا سکتا ہے۔ جی، ہم نے مارشمیلو ٹیسٹ سے سیکھا کہ فوری لذت کو ٹالنا کامیابی کی کنجی ہے، لیکن ہماری قوت ارادی ایک بیٹری کی طرح تھک بھی جاتی ہے۔ بالکل۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارا اپنا دماغ سٹیٹس کو تعصب، سنک کاسٹ فیلیسی اور لاس ایورژن جیسی رکاوٹوں کی وجہ سے تبدیلی کی شدید مزاحمت کرتا ہے۔ اور ان رکاوٹوں کو سمجھنا ہی ان پر قابو پانے کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں بلکہ یہ مستقل مشق اور خود آگاہی کا عمل ہے۔ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارا دماغ ہمیں کیوں روک رہا ہے تو ہم اس سے لڑنے کے لیے بہتر حکمت عملی بنا سکتے ہیں۔ یہیں پر ہم اپنی آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلی بار جب ہم ملیں گے تو ہم کتاب میں مذکور دیگر نفسیاتی پھندوں جیسے کہ دلچسپ ڈننگ کروگر ایفیکٹ پر بات کریں گے، اور ان عملی روزمرہ کی عادات کا جائزہ لیں گے جو اس ذہنی پٹھے کو مضبوط بناتی ہیں۔ بالکل، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جاتے جاتے ایک خیال چھوڑے جاتے ہیں جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جی ضرور۔ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ عمل نہ کرنے کا پچھتاوا ناکامی کے خوف سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ یہ گہری بات ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر سٹیٹس کو تعصب ہمارے دماغ کا ہمیں غیر یقینی نقصان سے بچانے کا ایک طریقہ ہے، تو ہماری زندگی میں وہ کون سا مانوس آرام ہے جس کی قیمت ہم اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کی صورت میں ادا کر رہے ہیں؟
پچھلی بار ہم نے نظم و ضبط کی طاقت پر بات کی تھی اور یہ سمجھا تھا کہ قوت ارادی یعنی ول پاور کوئی جادوئی چیز نہیں ہے۔ جی بالکل، وہ ہمارے دماغ کے ایک پٹھے کی طرح ہے جو استعمال سے تھک جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دن بھر کے چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی کیسے ہماری اس ذہنی توانائی کو ختم کر دیتے ہیں۔ بالکل، اور ہم نے اس بات پر گفتگو ختم کی تھی کہ نظم و ضبط کوئی پیدائشی چیز نہیں بلکہ ایک ہنر ہے، ایک اسکل ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم اسی تھیوری کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ جی اگر پچھلی بار ہم نے نقشہ سمجھا تھا تو آج ہم سمجھیں کہ سفر پر نکلنا کیسے ہے۔ ہم ڈینیل والٹر کی کتاب کے اگلے 3 ابواب پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یعنی اپنی بنیاد کا جائزہ لینا۔ کتاب کا چوتھا باب ایک ایسے خیال سے شروع ہوتا ہے جو تھوڑا سا پریشان کن ہے۔ حقیقت کا سامنا۔ جی حقیقت کا سامنا یعنی کیا ہو اگر ہم اپنی صلاحیتوں کے بارے میں خود کو دھوکہ دے رہے ہوں؟ اور یہ چونکنا بہت ضروری ہے کیونکہ اسی ایماندارانہ جائزے کے بغیر نظم و ضبط کا سفر شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیا ہے، یہ خود کو دھوکہ دینے کا رجحان؟ نفسیات میں اسے ڈننگ کروگر اثر کہتے ہیں۔ ڈننگ کروگر اثر؟ جی، یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ دماغ کا ایک ایسا دھوکہ ہے کہ جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں اکثر اسی میں ہم خود کو ماہر سمجھنے لگتے ہیں۔ ہمیں اپنی کمزوری نظر ہی نہیں آتی۔ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ مطلب جس کو سر اور تال کی سمجھ نہیں وہی خود کو سب سے بڑا گلوکار سمجھے گا۔ آپ نے بالکل صحیح مثال دی۔ ڈننگ اور کروگر کی تحقیق میں یہی سامنے آیا تھا۔ اچھا۔ انہوں نے لوگوں کو منطق، مزاح اور زبان دانی جیسے شعبوں میں پرکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ سب سے نچلے درجے پر تھے وہی اپنی کارکردگی کو سب سے زیادہ بڑھا چڑھا کر بتا رہے تھے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بڑی دلچسپ ہے۔ دیکھیں، اپنی غلطی کو پہچاننے کے لیے بھی اسی ہنر کی ضرورت ہوتی ہے جس کی آپ میں کمی ہے۔ اوہ! یعنی ایک بے سرا گلوکار یہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ وہ بے سرا گا رہا ہے کیونکہ اسے سر کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ نفسیات میں اسے میٹا کوگنیشن کہتے ہیں۔ میٹا کوگنیشن مطلب اپنی ہی سوچ کے بارے میں سوچنا؟ بالکل، اپنی سوچ اور صلاحیتوں کو جانچنے کی صلاحیت۔ جب یہی کمزور ہو تو آپ خود کو جانچ ہی نہیں سکتے۔ تو اب میں سمجھ رہی ہوں کہ اس کا نظم و ضبط سے کیا تعلق ہے۔ ہم میں سے کوئی سوچ سکتا ہے میں تو جب چاہوں ڈائٹنگ شروع کر سکتا ہوں۔ جی، یا کل سے میں روز صبح 5 بجے اٹھوں گا۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ بالکل، جبکہ حقیقت میں شاید اس کی قوت ارادی اتنی مضبوط نہ ہو۔ یہی تو نااہلی کا خلا ہے۔ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ قوت ارادی ہے اور پھر ہم اس کے لیے تیاری نہیں کرتے اور پھر ناکام ہو جاتے۔ جی، اس کے برعکس جو شخص کسی کام میں ماہر ہوتا ہے نا، اسے اپنی حدود کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ ایک پیشہ ور ایتھلیٹ جانتا ہے کہ اس کا جسم کب تھکتا ہے اور اسے کب آرام کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم خود ہی اپنی کمزوری نہیں دیکھ سکتے تو اس خود فریبی کے جال سے نکلیں کیسے؟ یہ تو ایک بند گلی کی طرح لگتا ہے۔ اس کا راستہ باہر سے آتا ہے۔ باہر سے؟ جی، اس کا حل ہے عاجزی اور ایماندارانہ رائے یعنی فیڈ بیک۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن بنانا ہوگا کہ شاید میں غلط ہو سکتا ہوں۔ لیکن فیڈ بیک لینا بہت مشکل کام ہے۔ اکثر لوگ یا تو جھوٹی تعریف کرتے ہیں تاکہ برا نہ لگے یا پھر تنقید کرتے ہیں۔ آپ نے بہت اہم نکتہ اٹھایا۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ عمومی سوال نہ پوچھیں۔ یہ مت پوچھیں کہ میں کیسا ہوں۔ تو پھر کیا پوچھیں؟ مخصوص سوال پوچھیں، جیسے پچھلے پروجیکٹ میں کون سی ایک چیز تھی جو میں بہتر کر سکتا تھا۔ اچھا، اس سے جواب زیادہ ٹھوس ملے گا۔ بالکل، اور اس کے علاوہ اپنی کارکردگی کو جانچنے کے لیے ایپس یا کورسز کا استعمال کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی توجہ اچھی ہے تو کوئی ایسی ایپ آزمائیں جو آپ کے فوکس کا وقت ٹریک کرے۔ اعداد و شمار جھوٹ نہیں بولتے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا قدم اپنی حقیقت کو تسلیم کرنا ہے، چاہے وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک بار جب ہم نے یہ مان لیا کہ ہماری بنیاد میں کچھ کمزوری ہے تو اب کیا کریں؟ یہیں سے روزمرہ کی عادت کا کردار شروع ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ ہماری عمارت کا دوسرا مرحلہ ہے، روزانہ اینٹیں لگانا۔ کتاب کا 5واں باب اسی بارے میں ہے کہ ہماری عادات ہی ہمارا کردار بناتی ہیں۔ جی، اور اچھی خبر یہ ہے کہ انہیں بدلا جا سکتا ہے۔ کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو کچھ عادات مشترک نظر آتی ہیں۔ ان میں سب سے اہم ہے صبح کا معمول۔ مارننگ روٹین۔ جی، جس طرح آپ دن کا آغاز کرتے ہیں وہ پورے دن کی سمت طے کر دیتا ہے۔ براک اوباما ہوں یا اوپرا ونفرے،
इन सब का दिन एक मुनज़्ज़म तरीके से शुरू होता है। अक्सर लोग तो सुबह उठते ही अपना फोन चेक करना शुरू कर देते हैं। ये तो शायद सबसे बुरा आगाज है। बिल्कुल, दिन का आगाज रद्द अमल से नहीं बल्कि इरादे से करना चाहिए। रद्द अमल और इरादे में क्या फर्क है? फोन चेक करना एक रद्द अमल है। आप दूसरों की ईमेल्स और मैसेजेस का जवाब दे रहे हैं। आपका दिन कोई और कंट्रोल कर रहा है। और इरादी अमल? वर्जिश करना, दिन की मंसूबाबंदी करना या चंद मिनट गौर व फिक्र करना, ये इरादी अमल है। यहाँ आप अपने दिन को कंट्रोल कर रहे हैं। सही। और अगर दिन का आगाज इतना अहम है तो दिन का इख्तिताम भी उतना ही अहम होगा। किताब में इसे दिन का आखिरी घंटा कहा गया है। जी हाँ, क्योंकि दिन का आखिरी घंटा आपके अगले दिन की बुनियाद रखता है। हमारी कुव्वत इरादी की बैटरी रात को नींद में रिचार्ज होती है। और अगर नींद अच्छी ना हो तो आप अगले दिन थके हुए जहन के साथ उठेंगे। इसलिए सोने से 1 घंटा पहले तमाम डिवाइसेस बंद कर दें। ये वक्त किताब पढ़ने, अगले दिन की तैयारी करने या अपने अहले खाना से बात करने के लिए इस्तेमाल करें। ये दिमाग को पुरसुकून होने का सिग्नल देता है। बिल्कुल। किताब में एक और दिलचस्प आदत का जिक्र है, शुक्रगुजारी यानी ग्रैटिट्यूड। आमतौर पर इसे एक रूहानी अमल समझा जाता है, लेकिन इसका नज़्मो ज़ब्त से क्या ताल्लुक है? इसका ताल्लुक बहुत गहरा है। जब हम शुक्रगुजारी की मश्क करते हैं तो हमारा दिमाग उन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज करता है जो हमारे पास हैं, ना कि उन पर जो नहीं हैं। अच्छा। ये फौरी तस्कीन की ख्वाहिश को कम करता है। तहकीक बताती है कि जो लोग बाकायदगी से शुक्रगुजारी का इजहार करते हैं वो ज़्यादा सब्र वाले होते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। उसके अलावा रोज़ाना के अहदाफ और मुनज़्ज़म रहने जैसी आदत तो समझ में आती है। जी, बड़े मकसद को छोटे हिस्सों में तकसीम करने से काम आसान लगता है और मुनज़्ज़म रहने से ज़हनी दबाव कम होता है। किताब में सुबह 8 बजे से पहले की 2 खास आदत पर भी जोर दिया गया है। जी, पहली मुराकबा या दुआ, ये आपके जहन को दिन भर की भागदौड़ से पहले पुरसुकून करती है। और दूसरी मुताला। सिर्फ 15 मिनट पढ़ना भी? जी, रोजाना सिर्फ 15 मिनट पढ़ना भी आपके इल्म और नुक्ता नज़र को वसी करता है। ये दोनों आदत जहनी मजबूती की बेहतरीन वर्जिश हैं। तो ये रोजमर्रा की आदत गोया वो ईंटें हैं जो नज़्मो ज़ब्त की दीवार को आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मजबूती से तामीर करती हैं। लेकिन क्या होता है जब कोई बहुत बड़ी रुकावट आ जाए? यहीं से शायद बाब 6 की तकनीकें काम आती हैं। आपने बिल्कुल सही सिमत में बात को बढ़ाया है। रोजमर्रा की आदत आपको मुस्तकिल मिजाजी देती हैं, लेकिन जब आप अपनी हुदूद को छू रहे होते हैं, जब जिस्म और दिमाग हार मानने को तैयार हों, जी, तब आपको कुछ ज्यादा ताकतवर जहनी औजारों की जरूरत पड़ती है। नेवी सील्स की तरबियत का मकसद ही यही होता है कि इंसान को उसकी समझी जाने वाली हुदूद से बहुत आगे ले जाया जाए। और इसी सिलसिले में 40% का असूल बहुत मशहूर है। ये क्या है? ये एक इंतहाई ताकतवर जहनी मॉडल है। ये उसूल कहता है कि जब आपका दिमाग चीख रहा हो कि बस अब एक कदम भी नहीं, तो हकीकत में आपने अपनी कुल सलाहियत का सिर्फ 40% इस्तेमाल किया होता है। सिर्फ 40%? मतलब 60% तवानाई अभी भी बाकी है। इसलिए वो तकलीफ का सिग्नल बहुत जल्दी दे देता है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। इसका मतलब है कि जब हम जिम में थक जाते हैं या काम करते हुए ज़हनी तौर पर हार मान लेते हैं, तो वो इख्तिताम नहीं, वो तो सिर्फ आधा रास्ता है। वाह! बिल्कुल, ये जहन को दुश्मन के बजाय दोस्त बनाने का तरीका है। जब आपको वो बस करो वाली आवाज सुनाई दे, तो उसे रुकने का इशारा न समझें, बल्कि ये समझें कि अब असल तरक्की का मौका है। जबरदस्त। अच्छा, एक और मसला जिसका हम सब सामना करते हैं, वो है फौरी तस्कीन का लालच। चॉकलेट का एक टुकड़ा या काम के बीच में सिर्फ 5 मिनट सोशल मीडिया। इससे कैसे निपटें? इसके लिए मुसन्निफ 10 मिनट का उसूल पेश करता है। 10 मिनट का उसूल? जी, ये हैरत अंगेज तौर पर सादा और मौसर है। जब भी कोई ऐसी ख्वाहिश पैदा हो जो आपके बड़े मकसद के खिलाफ हो, तो खुद से कहें, ठीक है, मैं ये काम करूंगा, लेकिन 10 मिनट बाद। ताखीर काम करती है? हाँ, करती है, क्योंकि हमारी ज्यादातर ख्वाहिशात जज्बाती और फौरी होती हैं। वो हमारे दिमाग के कदीम हिस्से से आती हैं। अच्छा। 10 मिनट का वक्फा आपके दिमाग के अक्ली हिस्से यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मौका देता है कि वो सूरत हाल का जायजा ले और बेहतर फैसला करे। तो इन 10 मिनटों में अक्सर वो शदीद ख्वाहिश की लहर गुजर जाती है? बिल्कुल,
اور آپ سوچ سکتے ہیں کیا یہ چاکلیٹ کھانا میرے صحت کے مقصد کے لیے واقعی اچھا ہے؟ یہ مختصر وقفہ جذباتی اور عقلی دماغ کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ یہ تو بہت ہی عملی تکنیک ہے۔ کیا کتاب میں کچھ اور ایسے ہی اوزار بھی ہیں؟ جی، 2 اور اہم تکنیکوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے باکس بریدنگ۔ باکس بریدنگ؟ سانس لینے کی کوئی تکنیک؟ جی، اسے نیوی سیلز شدید دباؤ میں خود کو پرسکون رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ 4 سیکنڈ تک سانس اندر لیں، 4 سیکنڈ روکیں، 4 سیکنڈ میں باہر نکالیں اور پھر 4 سیکنڈ روکیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ سادہ عمل آپ کے اعصابی نظام کو فوری طور پر پرسکون کرتا ہے اور آپ کو واضح سوچنے میں مدد دیتا ہے۔ اور دوسری تکنیک؟ دوسری تکنیک ہے 10x کا اصول۔ 10x؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے اہداف کو اپنی اصل خواہش سے 10 گنا بڑا سوچیں۔ اگر آپ ایک کتاب لکھنا چاہتے ہیں تو 10 کتابوں کا ہدف بنائیں۔ اس سے تو انسان ڈر جائے گا۔ مقصد ڈرانا نہیں، بلکہ آپ کی سوچ کے دائرے کو وسیع کرنا ہے۔ یہ آپ کو بڑے پیمانے پر عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے اور ناکامیوں کو چھوٹا دکھاتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ نظم و ضبط کا سفر ایک تلخ سچائی کو قبول کرنے سے شروع ہوتا ہے، ڈننگ کروگر اثر۔ جی، کہ ہو سکتا ہے ہم اپنی صلاحیتوں کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوں۔ ہمیں ایماندارانہ رائے لے کر اپنی بنیاد کو جانچنا ہوگا۔ اور ایک بار جب بنیاد کا پتہ چل جائے تو روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی عادات جیسے صبح اور شام کے معمولات، جی، شکر گزاری اور مطالعہ، یہ اس عمارت کی دیواریں بنتی ہیں۔ اور آخر میں جب زندگی ہم پر مشکل ترین حالات ڈالے تو 40% کا اصول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے اندر ہماری سوچ سے کہیں زیادہ طاقت ہے۔ بالکل، اور جب چھوٹی چھوٹی خواہشات ہمیں بھٹکانے کی کوشش کریں تو 10 منٹ کا اصول ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ اگلی بار ہم ان پوشیدہ رکاوٹوں کا جائزہ لیں گے جو ہمارے نظم و ضبط کی راہ میں حائل ہوتی ہیں، جیسے ناکامی کا خوف اور پرفیکشنزم۔ اور بے آرام ہونے کی کیفیت کو اپنانے پر بھی بات کریں گے۔ جی، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ جاننے کے بعد کہ ہمارا اپنا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، آپ کی زندگی کا وہ کون سا ایک شعبہ ہے جہاں کسی بااعتماد شخص سے ایماندارانہ رائے مانگنا آپ کے نظم و ضبط کو بہتر بنانے کے کھیل کو پوری طرح بدل سکتا ہے؟ ہم سب اپنی زندگی میں زیادہ منظم ہونا چاہتے ہیں، ہے نا؟ ہم سب کے بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، نئے سال کی قراردادیں ہوتی ہیں، لیکن اکثر کچھ ہفتوں یا مہینوں بعد ہم خود کو وہیں پاتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہم میں قوت ارادی کی کمی ہے یا کوئی نادیدہ دشمن ہے جو پس پردہ کام کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور آج ہم اسی کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہم ڈینیل والٹر کی کتاب نظم و ضبط کی طاقت پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ ہمارے نظم و ضبط کی راہ میں اصل رکاوٹیں کیا ہیں۔ ہم باب 7 اور 8 کا جائزہ لیں گے۔ پہلے ان نظم و ضبط کے قاتلوں کو بے نقاب کریں گے اور پھر اس حیران کن خیال پر بات کریں گے کہ ذہنی مضبوطی حاصل کرنے کے لیے جان بوجھ کر بے آرامی کو اپنانا کیوں ضروری ہے۔ مجھے یہ نظم و ضبط کے قاتل کی اصطلاح بہت پسند آئی کیونکہ یہ واقعی ایک جنگ کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ تو آئیے ان دشمنوں کی شناخت سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کے مطابق سب سے بڑا ولن کون ہے؟ کتاب کے مطابق سب سے بڑا اور شاید سب سے زیادہ نظر انداز کیا جانے والا دشمن تناؤ ہے، یعنی سٹریس۔ تناؤ؟ ہم عام طور پر تناؤ کو صرف ایک بری ذہنی کیفیت سمجھتے ہیں، لیکن والٹر کا کہنا ہے کہ اس کا ہمارے جسم اور فیصلوں پر ایک گہرا حیاتیاتی اثر ہوتا ہے۔ یہ صرف ہمارے سر میں نہیں ہے، یہ ہمارے خون میں دوڑتا ہے۔ بالکل، یہاں پر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب ہم تناؤ کا شکار ہوتے ہیں نا، تو ہمارا جسم ہزاروں سال پرانے بقا کے موڈ میں چلا جاتا ہے، جسے لڑو یا بھاگو یعنی فائٹ اور فلائٹ کہتے ہیں۔ اس حالت میں ہمارا جسم کورٹیزول جیسے ہارمونز خارج کرتا ہے جو ہمیں فوری خطرے سے نپٹنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس دوران ہمارے دماغ کا وہ حصہ جو منطقی سوچ، طویل مدتی منصوبہ بندی اور خود پر قابو پانے کا ذمہ دار ہے، پری فرنٹل کارٹیکس؟ جی، پری فرنٹل کارٹیکس، وہ تقریباً کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم شدید تناؤ میں ہوتے ہیں
تو ہمارا دماغ بقا کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، مستقبل کے اہداف کے لیے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مشکل دن کے بعد جم جانے یا صحت مند کھانا پکانے کا منصوبہ وہ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے اور پیزا آرڈر کرنے کا دل چاہتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ دماغ بس فوری سکون اور تسکین چاہتا ہے۔ جی، دماغ اس وقت لمبے فائدے کے بجائے فوری مزے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ تو نظم و ضبط کی کمی دراصل قوت ارادی کی کمی نہیں، بلکہ ایک فطری حیاتیاتی رد عمل ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پھر ہم خود کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے مسئلے کو حل کرنے پر توجہ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تناؤ ایک بڑا دشمن ہے، لیکن ایک اور چیز ہے جس سے ہم سب لڑتے ہیں، ٹال مٹول یعنی پروکراسٹینیشن۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ صرف سستی نہیں بلکہ اس کی جڑیں اکثر ناکامی کے خوف یا پھر پرفیکشنزم یعنی ہر چیز کو کامل بنانے کی خواہش میں ہوتی ہیں۔ جی، اور والٹر اس سے نمٹنے کے لیے دو بہت طاقتور تصورات پیش کرتا ہے۔ پہلا ہے پارکنسن کا قانون۔ یہ ایک پرانا لیکن بہت گہرا اصول ہے کہ کام اتنا ہی پھیل جاتا ہے جتنا وقت اسے مکمل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کسی رپورٹ کے لیے خود کو 1 مہینہ دیتے ہیں تو وہ کام 1 مہینہ ہی لے گا۔ اگر آپ 1 دن دیتے ہیں تو آپ اسے 1 دن میں مکمل کرنے کا راستہ نکال لیں گے۔ ہاں، یہ تو طالب علمی کی زندگی کی بہترین عکاسی ہے۔ پوری سیمسٹر کی پڑھائی آخری ہفتے میں ہوتی ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود کو غیر حقیقی ڈیڈ لائنز دیں؟ نہیں، غیر حقیقی نہیں، بلکہ سخت لیکن حقیقت پسندانہ۔ جب وقت کم ہوتا ہے نا، تو ہمارا دماغ غیر ضروری تفصیلات کو نظر انداز کر کے صرف اہم ترین کام پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ ہمیں پرفیکشنزم کی جال سے بھی بچاتا ہے، جو کہ ٹال مٹول کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اور یہ ہمیں دوسرے تصور کی طرف لاتا ہے۔ جی، جو کہ 70% کا اصول ہے۔ ہاں، یہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ خیال یہ ہے کہ جب آپ کو 70% یقین ہو کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں تو کام شروع کر دیں، 100% یقین کا انتظار نہ کریں۔ لیکن کیا اس سے لاپرواہی یا آدھے ادھورے کام کو فروغ نہیں ملے گا؟ مطلب لوگ کہیں گے کہ چلو 70% ٹھیک ہے تو بس کام شروع کر دو، چاہے تیاری مکمل نہ بھی ہو۔ یہ ایک بہت اچھا نکتہ ہے، لیکن اس اصول کا مقصد لاپرواہی کو فروغ دینا نہیں، بلکہ تجزیاتی فالج یعنی انالیسس پیرالیسس کو توڑنا ہے۔ بہت سے لوگ منصوبہ بندی، تحقیق اور سوچ بچار میں اتنا وقت لگا دیتے ہیں کہ کبھی پہلا قدم ہی نہیں اٹھا پاتے۔ 70% کا اصول کہتا ہے کہ عمل کریں، راستے میں سیکھیں اور چیزوں کو بہتر بنائیں۔ کامیابی کامل منصوبہ بندی سے نہیں، بلکہ مسلسل عمل اور بہتری سے ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں تیسرے قاتل پر، اور یہ شاید سب سے زیادہ چھپا ہوا دشمن ہے، قوت ارادی کی تھکاوٹ یا ول پاور فٹیگ۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ قوت ارادی ایک ایسی چیز ہے جسے ہمیں بس اور زیادہ استعمال کرنا چاہیے، لیکن کتاب کہتی ہے کہ یہ ایک محدود بیٹری کی طرح ہے۔ جی، اور اس کے پیچھے ماہر نفسیات ول بامسٹر کی مشہور تحقیق ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ قوت ارادی بالکل ایک پٹھے کی طرح کام کرتی ہے، آپ اسے جتنا استعمال کرتے ہیں وہ اتنی تھک جاتی ہے۔ اگر آپ نے سارا دن خود کو ای میلز چیک کرنے سے روکا، میٹنگ میں ناپسندیدہ بات پر خاموش رہے اور دوپہر کے کھانے میں میٹھے سے پرہیز کیا، تو شام تک آپ کی قوت ارادی کی بیٹری تقریباً ختم ہو چکی ہوگی۔ اس وقت کسی بڑے اور اہم کام کے لیے خود پر قابو پانا وہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ میرا ذاتی تجربہ تو یہی ہے کہ ایک مشکل دن کے بعد میرے اندر صحت مند کھانا بنانے یا کتاب پڑھنے کی ہمت ہی نہیں بچتی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا ہمیں بس اور زیادہ مضبوط بننے کی کوشش کرنی چاہیے؟ یہیں پر والٹر ایک انقلابی خیال پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زیادہ قوت ارادی حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے ایسی زندگی بنائیں جہاں آپ کو اس کی کم سے کم ضرورت پڑے۔ اسے وہ قوت ارادی کا تحفظ کہتا ہے۔ اصل حکمت عملی جنگ لڑنا نہیں، بلکہ جنگ سے بچنا ہے۔ واہ، یعنی اپنی قوت ارادی کو ہر چھوٹی جنگ میں بھیجنے کے بجائے جنگ کے میدان کو ہی بدل دیا جائے۔ بالکل، وہ یہ صرف غیر صحت بخش سنیکس گھر نہ رکھنے تک محدود نہیں، اس کا اطلاق ہماری ڈیجیٹل زندگی پر بھی ہوتا ہے۔ اپنی ذہنی توانائی کو ہر 5 منٹ بعد آنے والی سوشل میڈیا نوٹیفیکیشن سے لڑنے پر ضائع کرنے کے بجائے انہیں بند کر دیں۔ صبح یہ فیصلہ کرنے میں توانائی ضائع کرنے کے بجائے کہ کیا پہننا ہے، رات کو ہی کپڑا تیار کر لیں۔ صحیح۔ سب سے زیادہ نظم و ضبط والے لوگ وہ نہیں ہوتے جن کی قوت ارادی غیر معمولی ہوتی ہے،
बल्कि वो होते हैं जिन्होंने अपने माहौल को इस तरह डिज़ाइन किया होता है कि उन्हें आजमाइश का सामना ही कम करना पड़ता है। असल बसीरत ये है कि नज़्म व ज़ब्त का ताल्लुक लड़ने से कम और तैयारी और माहौल की तश्कील से ज़्यादा है। ये तो ज़हन को बदल देने वाला ख्याल है। तो एक तरफ तो हम अपनी क़ुव्वत इरादी को बचाने और आसानियां पैदा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन किताब का अगला हिस्सा यानी बाब 8 उसके बिल्कुल उलट बात करता नजर आता है। वो कहता है कि जानबूझकर मुश्किलात और बेआरामी को गले लगाओ। ये तो एक तज़ाद लगता है ना? बज़ाहिर ये एक तज़ाद ही लगता है, लेकिन ये इस किताब का सबसे गहरा नुक्ता है। इन दोनों ख़यालात में कोई तज़ाद नहीं। क़ुव्वत इरादी का तहफ़्फ़ुज़ गैर ज़रूरी और बेमक़सद आज़माइशों से बचने के लिए है, जबकि जानबूझकर बेआरामी को अपनाना अपनी ज़हनी और नफ्सियाती सलाहियत को बढ़ाने के लिए एक ट्रेनिंग है। ये बिल्कुल एक खिलाड़ी की तरह है। वो गैर ज़रूरी तौर पर खुद को ज़ख्मी नहीं करता, लेकिन ट्रेनिंग में जानबूझकर अपने जिस्म को तकलीफ देता है ताकि वो मजबूत हो सके। तो ये दिमाग के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड बनाने की तरह है। किताब कहती है कि तरक्की और आराम एक साथ नहीं रह सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, कोई नई महारत हासिल करते हैं या ज़हनी तौर पर मजबूत बनते हैं, तो ये हमेशा हमारे कंफर्ट जोन से बाहर होता है। ये अमल फितरी तौर पर गैर आरामदेह होता है। अगर आप हमेशा आरामदेह और आसान रास्ता इख्तियार करेंगे, तो आप कभी तरक्की नहीं करेंगे। ज़हनी मजबूती पैदा करने का वाहिद तरीका यह है कि बेआरामी की छोटी छोटी खुराकें लेना सीखा जाए। अच्छा, तो इसकी अमली मिसालें क्या हो सकती हैं? किताब में क्या तजवीज़ दी गई हैं? छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत की जा सकती है। अगर आप शर्मीले हैं तो किसी अजनबी से वक्त पूछने का चैलेंज लें, ठंडे पानी से नहाएं, कोई ऐसा काम करें जिसे आप टाल रहे हैं क्योंकि वो मुश्किल है। हर बार जब आप जानबूझकर बेआरामी का इंतखाब करते हैं, तो आप अपने दिमाग को ये पैगाम देते हैं कि आप कंट्रोल में हैं, ना कि आपकी फौरी ख्वाहिशात या खौफ। ये इंतखाब आपके खुद पर काबू पाने के पट्टे को मजबूत करता है। और किताब में ख्वाहिशात यानी अर्जेस से निमटने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक का जिक्र है, जिसे अर्ज सर्फिंग कहते हैं। ये नाम ही बहुत दिलचस्प है। ये कैसे काम करती है? यह माहिर नफ्सियात एलन मार्लेट का तसव्वुर है। वो कहते हैं कि ख्वाहिशात को समुंदर की लहरों की तरह समझें। लहर उठती है, अपने उरूज पर पहुंचती है और फिर खुद ही नीचे चली जाती है। आमतौर पर हम या तो लहर से लड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब उसे दबाते हैं, या उस पर बह जाते हैं, यानी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। सही। अर्ज सर्फिंग तीसरा रास्ता है। आप लहर से लड़ने के बजाय एक सर्फर की तरह उस पर सवार हो जाते हैं। यानी आप ख्वाहिश को सिर्फ महसूस करती हैं, उसे एक गैर जानिबदार मुबस्सिर की तरह देखती हैं और उस पर अमल किए बगैर उसे गुजर जाने देती हैं। ये कहने में तो आसान लगता है, लेकिन अमली तौर पर ये मुश्किल नहीं? शुरू में मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा ज़हनी हैक है। किताब कहती है कि अपनी ज़बान को तब्दील करें। ये कहने के बजाय कि मुझे केक खाने का दिल कर रहा है, ये कहें कि मैं केक खाने की ख्वाहिश को महसूस कर रहा हूँ। वाह, ये तो बहुत गहरा नुक्ता है। ये छोटा सा लिसानी फर्क आपको ख्वाहिश से अलग कर देता है। आप ख्वाहिश नहीं हैं, आप वो हैं जो ख्वाहिश को महसूस कर रही हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप ये नहीं कहते कि मैं बादल हूँ, आप कहती हैं कि मैं आसमान में बादल देख रही हूँ। इससे आपको कंट्रोल वापस मिल जाता है। बिल्कुल। ये अलहदगी आपको वो जगह और वक्त फराहम करती है जिसमें आप ये इंतखाब कर सकते हैं कि आया उस ख्वाहिश पर अमल करना है या नहीं। वक्त के साथ ये मश्क ख्वाहिशात पर आपके कंट्रोल को ड्रामेटिक तौर पर बढ़ा देती है। आप ये सीख जाते हैं कि हर ख्वाहिश पर अमल करना ज़रूरी नहीं। लेकिन यहाँ एक खतरा भी तो है ना? जो लोग बेआरामी को अपनाने में बहुत अच्छे हो जाते हैं, वो अक्सर खुद को हद से ज़्यादा धकेलते हैं। बर्नआउट का क्या होगा? जी, ये एक बहुत अहम तवाज़ुन है। वॉल्टर हमें याद दिलाता है कि हकीकी नज़्म-ओ-ज़ब्त का मतलब अपनी हुदूद तय करना भी है। ये पहचानना कि कब आराम करना है इतना ही ज़रूरी है जितना ये जानना कि कब मेहनत करनी है। बर्नआउट की अलामात को पहचानना, जैसे मुसलसल ज़हनी और जिस्मानी थकावट या अपने काम से लाताल्लुकी, और फिर जानबूझकर आराम का इंतखाब करना भी नज़्म-ओ-ज़ब्त का एक आला दर्जा है। आराम सुस्ती नहीं बल्कि एक हिकमत अमली है।
تو نظم و ضبط کا مطلب صرف سختی نہیں بلکہ ذہانت بھی ہے، یہ جاننا کہ کب زور لگانا ہے اور کب پیچھے ہٹنا ہے۔ جی، نظم و ضبط کا مطلب ہے ایک پائیدار رفتار سے آگے بڑھنا، نہ کہ جلدی جل کر بجھ جانا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ نظم و ضبط صرف دانت پیس کر محنت کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اپنے دشمنوں، تناؤ، ٹال مٹول اور قوت ارادی کی تھکاوٹ کو سمجھنے اور ان سے نمٹنے کے لیے ہوشیار حکمت عملی اپنانے کے بارے میں ہے۔ بالکل، اور اس کے بعد یہ اپنی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے جان بوجھ کر بے آرامی کو ایک ٹریننگ ٹول کے طور پر استعمال کرنے کے بارے میں ہے۔ کلیدی پیغام یہ ہے کہ طویل مدتی فوائد کے لیے قلیل مدتی بے آرامی کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ یہی حقیقی ذہنی مضبوطی کی بنیاد ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام نفسیاتی بصیرتوں کو ایک پائیدار روزمرہ کے نظام میں کیسے تبدیل کیا جائے؟ ان رکاوٹوں کو سمجھنا ایک بات ہے، لیکن انہیں مستقل طور پر عبور کرنے کے لیے ٹھوس نظام بنانا ایک بالکل مختلف چیلنج ہے۔ اور یہی ہماری اگلی گفتگو کا مرکز ہوگا۔ ہم نفسیاتی رکاوٹوں سے آگے بڑھ کر طویل مدتی کامیابی کے لیے ٹھوس نظام بنانے پر توجہ مرکوز کریں گے، جس میں ہم زین فلسفے اور سسٹمز تھنکنگ جیسے تصورات سے بھی مدد لیں گے تاکہ روزمرہ کی زندگی میں نظم و ضبط کو ایک فطری عادت بنایا جا سکے، نہ کہ ایک مستقل جنگ۔ اگلی بار تک سننے والوں کے لیے ایک سوچ ہے، اپنے آنے والے ہفتے کو دیکھیں، کیا جان بوجھ کر اپنی مرضی سے بے آرامی کا کوئی ایک چھوٹا سا لمحہ اپنے شیڈیول میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ کچھ بہت بڑا نہیں، شاید لفٹ کے بجائے سیڑھیاں لینا، وہ فون کال کرنا جس سے آپ بچ رہی ہیں، یا بس 5 منٹ کے لیے کسی خواہش کو بغیر عمل کیے محسوس کرنا۔ اس ایک چھوٹے سے دانستہ انتخاب کے لمحے میں اپنے بارے میں کیا نیا سیکھا جا سکتا ہے؟ ہم سب کے پاس وہ ایک مقصد ہوتا ہے نا، جو سالوں سے ہماری ٹو ڈو لسٹ پر بس پڑا رہتا ہے۔ بالکل، وزن کم کرنا ہے، نئی زبان سیکھنی ہے۔ ہاں، کتاب لکھنی ہے۔ ہم ہر سال جنوری میں بڑے جوش سے شروع کرتے ہیں، جی اور فیبرری آتے آتے ساری ہوا نکل جاتی ہے۔ جی آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ آج ہم اسی پر بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس مقصد کو لسٹ سے اتار کر حقیقت میں بدلیں۔ اچھا، ہمارے پاس ڈینیل والٹر کی کتاب ضبط نفس کی طاقت ہے، جو ایک نقشے کی کہا کام کرے گی۔ بہت خوب۔ یہ نقشہ ہمیں 3 سٹاپس پر لے جائے گا۔ پہلے ہم ایک مضبوط سسٹم بنائیں گے، پھر زین فلسفے سے اپنا ذہن صاف کریں گے، اور آخر میں مراقبے سے اپنے دماغ کو سائنٹیفک طور پر ٹرین کریں گے۔ یہ ایک بہترین خاکہ ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں شاید قوت ارادی یا ول پاور کی کمی ہے۔ ہاں، سب سے عام خیال یہی ہے۔ لیکن آج کی گفتگو اسی خیال کو چیلنج کرے گی۔ یہ بحث ول پاور کے بارے میں کم اور ایک بہتر حکمت عملی یعنی ایک بہتر نقشے کے بارے میں زیادہ ہے۔ تو مطلب یہ کہ کامیابی صرف زور لگانے کا نام نہیں؟ بالکل نہیں، یہ صحیح سمت میں مسلسل چلتے رہنے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو سفر شروع کرتے ہیں۔ پہلا سٹاپ، مقاصد کے بجائے نزال پر توجہ۔ جی کتاب میں ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات لکھی ہے کہ جیتنے والوں اور ہارنے والوں کے مقاصد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ بات مجھے پہلی بار میں سچ کہوں تو ہضم نہیں ہوئی۔ ہر اولمپک ایتھلیٹ گولڈ میڈل جیتنا چاہتا ہے، صرف جیتنے والا ہی تو نہیں۔ درست۔ ہر بزنس شروع کرنے والا کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اگر سب کا مقصد ایک ہی ہے تو فرق کہاں سے آتا ہے؟ فرق آتا ہے نظام میں۔ نظام یعنی سسٹم؟ جی، یعنی ان روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں اور عادتوں میں جو آپ کو اپنے مقصد کی طرف لے جاتی ہیں۔ مقصد آپ کی منزل ہے، لیکن نظام وہ سڑک ہے جس پر آپ روز چلتے ہیں۔ اچھا۔ کتاب کہتی ہے کہ آپ اپنے مقصد کی سطح تک نہیں اٹھتے، آپ اپنے نظام کی سطح تک گرتے ہیں۔ واہ، یہ بہت گہری بات ہے۔ اگر آپ کا نظام کمزور ہے تو چاہے آپ کا مقصد کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، آپ وہیں آ گریں گے۔ اس کی بہترین مثال ایک فٹ بال ٹیم کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوچ کا مقصد چیمپئن شپ جیتنا ہے، لیکن وہ روز کھلاڑیوں کو ٹرافی کی تصویر نہیں دکھاتا۔ نہیں، وہ ان سے ڈرلز کرواتا ہے، ان کی فٹنس پر کام کرتا ہے، ان کی حکمت عملی بہتر بناتا ہے، وہ ایک نظام بناتا ہے۔
اور جیت اس کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جیت اس بہترین نظام کا ایک قدرتی نتیجہ ہوتی ہے، مقصد نہیں۔ اور اسی سے جڑا ہے وہ یو ایفیکٹ والا تصور۔ میں نے یہ لفظ ہمیشہ ڈائٹنگ کے حوالے سے سنا ہے، لیکن یہاں اس کا استعمال بہت وسیع ہے۔ بالکل، یہ یو اثر صرف ڈائٹنگ تک محدود نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، مقصد طے کرنا ایسا ہے جیسے آپ درد کی گولی کھا رہے ہیں، یہ وقتی طور پر علامت کو دبا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر؟ آپ کا کمرہ گندا ہے، آپ نے 4 گھنٹے لگا کر اسے صاف کر دیا، مقصد پورا ہو گیا، درد ختم۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس چیزیں جگہ پر رکھنے کا کوئی نظام نہیں ہے تو 2 دن بعد کمرہ پھر ویسا ہی ہوگا، درد واپس آ جائے گا۔ صحیح، تو یہ ایک عارضی حل ہے۔ جی، نظام بنانا بیماری کی جڑ کا علاج کرنے جیسا ہے۔ جب تک آپ جڑ کا علاج نہیں کریں گے، یعنی اپنی روزمرہ کی عادات نہیں بدلیں گے، وہ درد بار بار واپس آئے گا۔ یہ ایک بہت طاقتور نکتہ ہے، یعنی ہم اپنی توانائی ہی غلط جگہ پر لگا رہے ہیں۔ ہم علامت سے لڑ رہے ہیں، بیماری سے نہیں۔ بالکل۔ لیکن اس میں ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہے۔ جب آپ نظام پر توجہ دیتے ہیں تو فوری تسکین نہیں ملتی۔ صحیح۔ ایک دن جم جانے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک دن صحت مند کھانے سے وزن کم نہیں ہوتا، جبکہ مقصد پورا ہونے پر ایک دم خوشی ملتی ہے۔ اس نفسیاتی رکاوٹ کو کیسے دور کیا جائے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب اس کا جواب خوشی کی تعریف بدلنے میں دیتی ہے۔ خوشی کی تعریف بدلنا، وہ کیسے؟ جو لوگ مقاصد کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اپنی خوشی کو مستقبل کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں۔ جب مجھے ترقی ملے گی تب میں خوش ہوں گی۔ ہاں، یہ سوچ تو بہت عام ہے۔ اس سوچ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ ناکام ہونے کی حالت میں گزارتے ہیں، کیونکہ مقصد تو ابھی دور ہے۔ اور جب مقصد حاصل ہو بھی جائے تو وہ خوشی بہت عارضی ہوتی ہے، پھر آپ ایک نئے مقصد کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ اس کے برعکس جب آپ نظام پر توجہ دیتے ہیں تو آپ کو ہر روز جیتنے کا موقع ملتا ہے۔ ہر روز جیتنے کا موقع؟ جی، آپ کا نظام ہے روز 1 گھنٹہ ورزش کرنا۔ جس دن آپ نے ورزش کر لی، آپ جیت گئے۔ آپ کو فوری طور پر اطمینان اور کامیابی کا احساس ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس طرح خوشی منزل نہیں بلکہ سفر کا حصہ بن جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ زیادہ پائیدار خوشی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فلسفہ اور نفسیات کی باتیں تو بہت زبردست ہیں، لیکن میرے اندر کا شکی انسان یہ سوچ رہا ہے کہ کیا یہ سب صرف خیالی باتیں ہیں؟ یہ شک آنا فطری ہے۔ یا کیا ہم واقعی اپنے دماغ کو ایک مشین کی طرح ٹرین کر سکتے ہیں؟ یہ ایک مضبوط نظام بنانے کے لیے جو ذہنی وضاحت اور فوکس چاہیے، وہ کہاں سے آئے گا؟ اس کا جواب بھی کتاب میں ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر کتاب کہتی ہے کہ اس کی ٹھوس بنیاد زین فلسفے میں موجود ہے۔ یہ تھوڑا غیر متوقع ہے۔ یہ غیر متوقع ضرور لگتا ہے، لیکن بہت منطقی ہے۔ کیسے؟ زین فلسفے کا بنیادی اصول ہے حال میں جیو۔ حال میں جیو کہنا آسان ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ گاڑی چلاتے ہوئے آپ مسلسل پیچھے والے شیشے میں نہیں دیکھ سکتے، ورنہ آپ آگے ٹکرا جائیں گے۔ صحیح۔ وہ ماضی ہے۔ جی۔ اور آپ مسلسل نقشے پر اپنی منزل کو بھی نہیں گھور سکتے، ورنہ آپ سامنے والی گاڑی کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ وہ آپ کا مستقبل ہے۔ تو پھر توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ سڑک پر، یعنی حال پر۔ زین کہتا ہے کہ ماضی صرف یادوں کا مجموعہ ہے اور مستقبل صرف خدشات اور خوابوں کا۔ اصل زندگی صرف یہ لمحہ ہے۔ اور جب دماغ ماضی اور مستقبل سے خالی ہو؟ تبھی آپ کے پاس اپنے آج کے کام پر لگانے کے لیے پوری ذہنی توانائی ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ کرنا بہت مشکل ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں ہائی اچیور کہا جاتا ہے۔ جی، ان کے لیے خاص طور پر۔ ان کی تو پوری شناخت ہی ان کی کامیابیوں سے جڑی ہوتی ہے۔ میں وہ ہوں جو ہمیشہ فرسٹ آتا ہے، میں ایک کامیاب وکیل ہوں۔ بالکل۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ سخت شناختیں خطرناک ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کسی کی پوری زندگی کی پہچان ہی یہ ہو تو اس شناخت کو چھوڑنے کا خیال ہی خوفناک نہیں؟ یہ خوف بالکل حقیقی ہے۔ ذہن اس کا حل یہ نہیں بتاتا کہ آپ مقاصد رکھنا چھوڑ دیں۔ اچھا؟ بدھ مت کا مشہور 8 فولڈ پاتھ، یعنی 8 گنا راستہ، آپ کو مقاصد حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا۔ تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بس یہ کہتا ہے کہ آپ کا عمل صحیح ہونا چاہیے۔ صحیح عمل، صحیح گفتگو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی شناخت کو اپنے عمل سے جوڑیں، نتیجے سے نہیں۔
یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ آپ کی شناخت کامیاب وکیل نہیں بلکہ وہ وکیل جو ہر روز محنت اور ایمانداری سے اپنا کیس تیار کرتا ہے ہونی چاہیے۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس طرح اگر آپ کیس ہار بھی جائیں تو آپ کی اپنی نظر میں عزت کم نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے اپنا کام صحیح طریقے سے کیا۔ اچھا۔ آپ نتیجے کے خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ تجربہ کرنے سے نہیں ڈرتے۔ آپ کی ذات آپ کی کامیابیوں اور ناکامیوں سے بڑی ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی شناخت کو میں ایک مصنف ہوں سے بدل کر میں وہ شخص ہوں جو روز 500 الفاظ لکھتا ہے؟ بالکل۔ اس طرح فوکس نتیجے سے ہٹ کر عمل پر آ جاتا ہے۔ جی۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا ذہنی شفٹ ہے۔ ٹھیک ہے، میں اب بھی تھوڑا شکی ہوں، یہ سب ذہنی ماڈلز اور فلسفے ہیں، کیا اس کا ہمارے دماغ پر کوئی اصلی فزیکل حیاتیاتی اثر بھی ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، اور یہیں سے ہماری گفتگو اس کے سب سے ٹھوس حصے میں داخل ہوتی ہے۔ مراقبہ اور سائنس؟ جی، مراقبہ اور سائنس۔ ہمارے دماغ میں ماتھے کے بالکل پیچھے ایک حصہ ہوتا ہے جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں۔ پری فرنٹل کارٹیکس؟ اسے اپنے دماغ کا سی ای او سمجھیں۔ سی ای او؟ جی، یہی وہ حصہ ہے جو لمبے عرصے کی پلاننگ کرتا ہے، اچھے اور برے میں فرق کرتا ہے، اور ہمیں فوری مزے یعنی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے لالچ سے بچاتا ہے۔ اچھا، جیسے جب رات کو پیزا کھانے کا دل کر رہا ہو؟ تو یہی سی ای او کہتا ہے، نہیں، ہمارا مقصد صحت مند رہنا ہے۔ سمجھ گئی۔ تو اس سی ای او کو مضبوط کیسے کیا جائے؟ مراقبہ اس سی ای او کے لیے جم جانے جیسا ہے۔ واقعی؟ جی، سائنسی تحقیق خاص طور پر ایف ایم آر آئی اسکینز نے دکھایا ہے کہ جب لوگ باقاعدگی سے مراقبہ کرتے ہیں تو ان کے پری فرنٹل کارٹیکس میں گرے میٹر بڑھ جاتا ہے۔ یعنی وہ حصہ بڑا ہو جاتا ہے؟ بڑا اور زیادہ فعال، زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر اس کے دو اہم مینیجرز، ایک ہے وینٹرل میڈیل جو ہمیں لالچ اور جذباتی فیصلوں سے بچاتا ہے، اور دوسرا ہے ڈورسو لیٹرل جو ہمیں منطقی فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ دونوں اس ورزش سے مضبوط ہو جاتے ہیں؟ جی۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود پر قابو پانا کوئی اخلاقی خوبی یا پیدائشی صلاحیت نہیں، بلکہ یہ دماغ کی ایک ماس پیشی یعنی مسل کی طرح ہے، بالکل، جسے ہم ورزش سے مضبوط بنا سکتے ہیں۔ یہ تو میرے لیے بالکل نیا زاویہ ہے۔ کیا اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس تحقیق ہے؟ جی ہاں، درجنوں ہیں۔ ایک بہت مشہور تحقیق PNAS نامی جریدے میں شائع ہوئی۔ اچھا، اس میں کیا ہوا؟ اس میں کچھ لوگوں کو صرف 5 دن روزانہ 20 منٹ مراقبے کی ایک خاص تکنیک سکھائی گئی۔ صرف 5 دن؟ جی، صرف 5 دن، اور کنٹرول گروپ کے مقابلے میں مراقبہ کرنے والے گروپ میں بے چینی، غصہ، تھکاوٹ اور تناؤ کی سطح ناپنے والے ہارمون کورٹیسول کی مقدار میں نمایاں کمی دیکھی گئی۔ 1 منٹ، صرف 5 دن میں اتنی بڑی تبدیلی؟ روزانہ صرف 20 منٹ؟ یہ سننے میں تو تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ آپ کا شک بجا ہے، یہ نتائج واقعی حیران کن ہیں، لیکن یہ تحقیق کئی بار دہرائی جا چکی ہے، اور نتائج کم و بیش یہی رہے ہیں۔ تو یہ ہر کسی کے لیے کام کرتا ہے؟ ظاہر ہے، ہر شخص پر اثرات کی شدت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات اب تقریباً طے ہے کہ مراقبہ دماغ کی ساخت اور کیمسٹری کو مثبت طور پر تبدیل کرتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ یہ ایک ذہنی ورزش ہے۔ بالکل، جس طرح آپ 5 دن وزن اٹھائیں تو آپ کے مسلز میں تھوڑا فرق محسوس ہونے لگتا ہے، اسی طرح دماغ بھی رد عمل دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں قائل ہوئی۔ تو اگر کوئی آج سے ہی یہ ذہنی جم شروع کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ کتاب میں زازین یا صرف بیٹھنے کا ذکر ہے۔ زازین، یہ کیا ہے؟ زازین مراقبے کی سب سے سادہ اور شاید سب سے طاقتور شکل ہے۔ اچھا، اسے کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب میں نے پہلی بار مراقبہ شروع کیا تو میرا دماغ ایک ایسے ریڈیو کی طرح تھا جو ایک ساتھ 10 اسٹیشنز چلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہاں، یہ تو بہت ریلیٹیبل ہے۔ کام کی فکر، گھر کے مسئلے، کل کیا کرنا ہے۔ میرا پہلا رد عمل تھا کہ اسے زبردستی بند کروں۔ اور وہ تو کام نہیں کرتا۔ کبھی نہیں۔ زازین سکھاتا ہے کہ آپ کو ریڈیو سے لڑنا نہیں ہے، آپ کو صرف بیٹھ کر، کمر سیدھی رکھ کر، آنکھیں آدھی بند کر کے اپنی سانس پر توجہ دینی ہے۔ لیکن خیالات تو پھر بھی آئیں گے؟ بالکل آئیں گے، اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ کیا؟ مقصد خیالات کو روکنا نہیں ہے۔ جب کوئی خیال آئے تو آپ کو بس اسے تسلیم کرنا ہے، اچھا یہ خیال ہے، اور پھر نرمی سے اپنی توجہ واپس اپنی سانس کی آمد و رفت پر لے آنی ہے۔ ان خیالات سے الجھنا نہیں ہے؟ نہیں، ان کے پیچھے بھاگنا نہیں، ان سے لڑنا نہیں،
बस उन्हें आसमान पर बादलों की तरह गुजर जाने देना है। और अगर तवज्जो बार बार भटके? शुरू में आपकी तवज्जो हर 10 सेकंड बाद भटकेगी, कोई बात नहीं। हर बार जब आप अपनी तवज्जो वापस सांस पर लाते हैं, आप अपने दिमाग के CEO की एक रेप लगा रहे होते हैं। वाह! आहिस्ता आहिस्ता आपको वॉल्यूम कम करना आ जाता है। वो 10 रेडियो स्टेशन बजते रहते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ धीमी हो जाती है और आपकी तवज्जो एक जगह ठहरना सीख जाती है। तो आज की इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में कोई हकीकी और पायदार तब्दीली लाना चाहते हैं, तो हमें उस सफ़र के तीनों स्टॉप्स पर रुकना होगा। जी। पहला स्टॉप, मंजिल के जुनून में मुब्तला होने के बजाय रोज़मर्रा का एक ऐसा निज़ाम बनाएं जिस पर अमल करना आसान और इत्मीनान बख्श हो। बिल्कुल। दूसरा स्टॉप, ज़ैन फ़लसफ़े की मदद से अपने दिमाग को माजी और मुस्तकबिल के शोर से पाक करें और अपनी पूरी तवानाई हाल के लम्हे पर लगाएं। और अपनी शनाख्त को नताइज से नहीं बल्कि अपने अमल से जोड़ें। जी हाँ। और तीसरा और सबसे अहम स्टॉप, मुराकबे को एक साइंसी टूल के तौर पर इस्तेमाल करें। जो आपके दिमाग के उस हिस्से को जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाता है, जो आपको बेहतर फैसले करने और लालच पर काबू पाने में मदद देता है। जबरदस्त। और जाते जाते मैं सामीन के लिए गहरी सोच छोड़ना चाहूँगा। जरूर। निज़ाम बनाने और हाल में जीने के अलावा हमारी अपनी ज़ात के बारे में वो कौन सी एक महदूद करने वाली शनाख्त है? महदूद करने वाली शनाख्त? जी, जैसे मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता या मुझ में एतमाद की कमी है, वो कौन सी एक शनाख्त है जिसे अगर हम आज छोड़ने का फैसला कर लें तो हमारी हकीकी सलाहियतें खुलकर सामने आ सकती हैं। ये शनाख्त शायद हमारे सबसे बड़े मकसद की राह में सबसे बड़ी रुकावट हो। ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। इसके साथ ही आज की गुफ्तगू अपने इख्तिताम को पहुंचती है। शुक्रिया। अगली बार हम इस सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि एक बार जब निज़ाम बन जाए, ज़हन साफ हो जाए और दिमाग मजबूत हो जाए, तो अमल करने के लिए करने की ज़हनियत और कामयाब लोगों की आदत क्या होती हैं। पिछली बार हमने एक बहुत ही बुनियादी ख्याल पर बात की थी कि अहदाफ पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय हमें अपने सिस्टम्स को बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की आदतें ही हैं जो आखिर में हमारे किरदार की तश्कील करती हैं। आज हम इसी ख्याल को एक कदम और आगे लेकर जा रहे हैं। हम सब कामयाब होना चाहते हैं, है ना? लेकिन कुछ लोग मुसलसल कामयाब होते हैं, जबकि बाकी सिर्फ कोशिश ही करते रह जाते हैं। तो आज हम इस किताब की मदद से इसी क्यों के पीछे की नफ्सियात को समझेंगे और जानेंगे कि एक करने वाले की, एक डूअर की शनाख्त कैसे बनाई जाती है। हम 3 अहम नुकात पर बात करेंगे। पहला, हमारी ज़बान की ताकत, फिर फाते और हारने वाले की ज़हनियत में क्या फ़र्क है, और आखिर में सबसे अहम कि इस मुश्किल अमल से मोहब्बत कैसे की जाए जो कामयाबी की तरफ ले जाता है। जी, आज की गुफ्तगू का असल मकसद ही इस ज़हनी ढांचे को समझना है जो कामयाबी की बुनियाद बनता है। ये सिर्फ आप देखें बड़े-बड़े अहदाफ मुकर्रर करने के बारे में नहीं है, बल्कि इन छोटे-छोटे रोज़मर्रा के फ़ैसलों और आदात को अपनाने के बारे में है, जो आपको उस शख्स में तब्दील करते हैं, जो इन अहदाफ को हासिल करने की सलाहियत रखता है। ये एहतिसाब और खुदशनासी का सफ़र है। ठीक है, तो आइए इसकी गुत्थी सुलझाते हैं। किताब का एक हिस्सा पढ़कर मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि सच कहूँ तो मैं खुद ये गलती अक्सर करती हूँ। मुसन्नफ़ का एक बहुत ही मजबूत दावा है। वो कहते हैं कि हमें अपनी लुगत से लफ्ज़ कोशिश को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। ये एक छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन उनके मुताबिक इसका नफ्सियाती असर बहुत ही बड़ा है। ये इतना सख्त मौक़िफ़ क्यों है? ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। जब कोई कहता है ना कि मैं कोशिश करूंगा, तो वो लाशऊरी तौर पर अपने जहन में नाकामी के लिए एक पिछला दरवाज़ा खुला छोड़ रहा होता है। अच्छा, एक बैकडोर। जी बिल्कुल, ये कहने का एक शाइस्ता तरीका है कि मैं शायद ये ना कर पाऊं। इसमें अज़्म की कमी साफ झलकती है। यह आपके दिमाग को ये सिग्नल देता है कि अगर आप कामयाब नहीं हुए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने तो सिर्फ कोशिश ही की थी। सही। तो इससे एहतिसाब का तसव्वुर तकरीबन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कोशिश को नापना तो नामुमकिन है ना। आपने कितनी कोशिश की, क्या वो काफ़ी थी, ये सब बहुत मुबहम है।
لیکن ایک سوال ہے، کیا کوشش کروں گی کہنا کبھی کبھی حقیقت پسندانہ نہیں ہوتا؟ اگر کوئی بہت ہی مشکل کام ہو، جیسے پہاڑ پر چڑھنا یا ایک نئی کمپنی شروع کرنا، تو کروں گی کہنا تکبر نہیں لگے گا؟ کیا اس سے خود پر ایک غیر ضروری دباؤ نہیں پڑتا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور بہت سے لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں، لیکن مصنف کے مطابق دیکھیں، یہ کام کی مشکل کے بارے میں نہیں بلکہ آپ کے عزم کے بارے میں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں میں یہ کروں گا تو آپ نتیجے کی گارنٹی نہیں دے رہے، اچھا۔ آپ اپنے عمل کی مکمل ذمہ داری لے رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھاؤں گا، چاہے راستے میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں۔ مطلب آپ پروسیس کے مالک بن رہے ہیں، نتیجے کے نہیں۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ یہ آپ کی خود شناسی کو بدل دیتا ہے۔ آپ بہانے بنانے والے سے ایک عمل کرنے والا شخص، ایک ڈوئر بن جاتے ہیں۔ جی، ایک ڈوئر۔ یہ تبدیلی آپ کے خود پر یقین کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ کہنے کے بجائے کہ میں وزن کم کرنے کی کوشش کروں گا، آپ کہتے ہیں میں صحت مند طرز زندگی اپناؤں گا۔ فرق بہت واضح ہے۔ تو یہ زبان صرف ہمارے خیالات کا اظہار نہیں کر رہی، بلکہ ہمارے کردار کی تشکیل بھی کر رہی ہے۔ واو! کتاب میں اس کرنے والے کی ذہنیت کو اپنانے کے لیے کچھ عملی اقدامات بھی بتائے گئے ہوں گے؟ جی بالکل، اور وہ بہت قابل عمل ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ پہلا قدم ہے چھوٹے قابل حصول اہداف سے شروع کرنا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے کبھی ورزش نہیں کی تو یہ عہد نہ کریں کہ میں روز 1 گھنٹہ جم جاؤں گا۔ جی، زیادہ تر لوگ کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ جی، اس کے بجائے کہیں میں آج 5 منٹ چہل قدمی کروں گا۔ جب آپ یہ چھوٹا سا وعدہ پورا کرتے ہیں تو آپ اپنے دماغ کے ساتھ ایک اعتبار کا کھاتہ کھول رہے ہوتے ہیں۔ آپ خود کو یہ ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ دوسرا قدم ہے مثبت خود کلامی۔ خود سے مثبت باتیں کرنا۔ جی، خود کو بار بار یاد دلائیں میں یہ کر سکتا ہوں یا میں یہ کروں گا۔ تیسرا اور شاید سب سے ٹھوس قدم اپنے اہداف کو لکھنا ہے۔ لکھنے کا عمل ایک مبہم خیال کو ایک واضح منصوبے میں بدل دیتا ہے۔ یہ آپ کے عزم کو مضبوط کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو زبان کو تبدیل کرنا اور چھوٹے وعدے پورے کرنا ایک ڈوئر کی شناخت بنانے کا پہلا قدم ہے۔ لیکن کیا صرف میں کروں گی کہنا ہی فاتح بننے کے لیے کافی ہے؟ یا جیتنے والوں کی ذہنیت میں کچھ اور بھی خاص ہوتا ہے؟ یہ ہمیں اگلے موضوع کی طرف لاتا ہے، فاتح یا ناکام آپ کون ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کتاب میں ایک زبردست مثال دی گئی ہے کہ زندگی ایک ٹریننگ اکیڈمی کی طرح ہے جس میں کوئی آپٹ آؤٹ یعنی باہر نکلنے کا آپشن نہیں ہے۔ مطلب آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے؟ نہیں بھاگ سکتے۔ آپ ہر روز ہر لمحے کسی نہ کسی چیز کی مشق کر رہے ہیں۔ یا تو آپ نظم و ضبط، محنت اور آگے بڑھنے کی مشق کر رہے ہیں جو آپ کو فاتح بناتی ہے، یا پھر آپ ٹال مٹول، بہانے بازی اور آرام طلبی کی مشق کر رہے ہیں جو آپ کو ناکام بناتی ہے۔ کوئی درمیانی راہ نہیں ہے۔ یہ تو بہت سخت بات ہے۔ مطلب کوئی نیوٹرل گراؤنڈ نہیں ہے؟ مصنف کے مطابق نہیں، لیکن فاتح کو کیا چیز ممتاز کرتی ہے؟ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ کامیاب لوگوں کے اہداف بہت بڑے ہوتے ہیں۔ جی، یہی خیال آتا ہے ذہن میں۔ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ یہ بات بہت حیران کن ہے، لیکن فاتحین کو ان کے اہداف ممتاز نہیں کرتے۔ اولمپکس میں ہر ایتھلیٹ کا ہدف گولڈ میڈل جیتنا ہوتا ہے، ہارنے والوں کا بھی یہی ہدف ہوتا ہے، تو ہدف تو برابر ہے۔ صحیح۔ اصل فرق اس تکلیف دہ، غیر دلچسپ روزمرہ کی مشقت اور نظام میں ہے جسے کوئی نہیں دیکھتا۔ کامیابی اسی مشقت میں چھپی ہے، نہ کہ صرف بڑا خواب دیکھنے میں۔ تو یہ پھر وہی بات ہوئی جس پر ہم نے پچھلی بار بھی بات کی تھی کہ سسٹم ہدف سے زیادہ اہم ہے۔ بالکل وہی بات ہے۔ تو اگر کسی کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے تو اسے علامات کا علاج کرنے کے بجائے بنیادی عادات کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ جیسے کتاب میں مثال ہے کہ کمرے کو ایک بار صاف کر لینا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ان عادات کو بدلنا ہے جن سے کمرہ گندا ہوتا ہے۔ جی، تو اس تبدیلی کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ کہاں سے شروع کریں؟ اس تبدیلی کا پہلا اور سب سے اہم قدم ہے خود آگاہی، مطلب سیلف اویئرنیس۔ اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں یا آپ کی اصل خواہشات کیا ہیں، تو آپ صحیح سمت میں کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ اور خود آگاہی کا مطلب کیا صرف یہ جاننا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے یا کیا نہیں؟ نہیں، اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ یہ اس پیٹرن کو سمجھنا ہے کہ آپ ایک خاص طریقے سے کیوں برتاؤ کرتے ہیں۔
مثال کے طور پر یہ جاننا کہ جب آپ پر کام کا دباؤ ہوتا ہے تو آپ غیر صحت بخش کھانا کھاتے ہیں یا سوشل میڈیا پر وقت ضائع کرتے ہیں، یہ خود آگاہی ہے۔ اچھا، اپنے ٹریگرز کو پہچاننا۔ جی بالکل، اسی سمجھ کی بنیاد پر آپ ایک نیا بہتر نظام بنا سکتے ہیں۔ اس کے بغیر آپ ایسے اہداف کے پیچھے بھاگتے رہیں گے جو معاشرے نے آپ پر مسلط کیے ہیں، نہ کہ وہ جو آپ کے لیے واقعی اہم ہے۔ یہ سب سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اصل مسئلہ تو تب شروع ہوتا ہے جب محنت کرنی پڑتی ہے، ابتدائی جوش و خروش ختم ہو جاتا ہے اور روزمرہ کی مشقت، جسے گرائنڈ کہتے ہیں، ایک بوجھ لگنے لگتی ہے۔ زیادہ تر لوگ اسی مرحلے پر ہمت ہار جاتے ہیں۔ مصنف کے مطابق ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ کتاب کے مطابق اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی، لوگ اکثر اپنے اہداف کے لیے درکار کوششوں کا بہت غلط اندازہ لگاتے ہیں۔ اچھا، وہ کامیابی کی چمک دمک دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے کی سالوں کی خاموش محنت نہیں۔ انسٹاگرام والی کامیابی۔ بالکل، اور دوسری وجہ زیادہ گہری ہے۔ وہ اپنے آرام کے دائرے یعنی کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کی تکلیف برداشت نہیں کر پاتے۔ کمفرٹ زون وہ دائرہ ہے جہاں سب کچھ آسان اور جانا پہچانا لگتا ہے، اور جہاں کوئی حقیقی ترقی نہیں ہوتی۔ صحیح۔ کتاب کہتی ہے کہ اصل جادو اسی دائرے سے باہر قدم رکھنے میں ہے۔ چونکہ بچپن سے ہمیں اس تکلیف کو برداشت کرنے کی تربیت نہیں دی جاتی، اس لیے جب مشکل آتی ہے تو ہمارا پہلا رد عمل پیچھے ہٹنا ہوتا ہے۔ تو پھر کوئی شخص اس روزمرہ کی مشقت سے لطف اندوز ہونا کیسے سیکھ سکتا ہے؟ کیونکہ طویل مدتی کامیابی کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے۔ یہ تو ناممکن سا لگتا ہے۔ ناممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے مصنف ذہنیت میں ایک بنیادی تبدیلی پر زور دیتے ہیں۔ مقصد صرف منزل تک پہنچنا نہیں، بلکہ سفر کے ہر قدم سے کچھ سیکھنا اور اس سے لطف اندوز ہونا ہے۔ اس کے لیے 3 بہت ہی مؤثر حکمت عملیاں بتائی گئی ہیں۔ پہلی ہے محنت کو خوشی سے جوڑنا۔ محنت کو خوشی سے جوڑنا، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ اپنے دماغ کو ایک طرح سے ٹرین کرتے ہیں کہ وہ مشکل کام کو بھی ایک انعام کے طور پر دیکھیں۔ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ بالکل، فرض کریں آپ کو پڑھائی کرنی ہے جو آپ کو بورنگ لگتی ہے، تو آپ یہ اصول بنا لیں کہ آپ پڑھائی کے دوران اپنی پسندیدہ کافی یا چائے پئیں گے۔ اچھا، یا اگر آپ کو ورزش کرنا مشکل لگتا ہے تو ورزش کے دوران اپنی پسندیدہ موسیقی یا کوئی پوڈ کاسٹ سنیں۔ وقت کے ساتھ آپ کا دماغ اس مشکل کام کو اس خوشگوار احساس سے جوڑنا شروع کر دے گا۔ تو آپ اپنے دماغ کے ریوارڈ سسٹم کو ہیک کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، یہی لفظ ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ دوسری حکمت عملی کیا ہے؟ دوسری حکمت عملی شاید سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ ہے شناخت کی تبدیلی۔ شناخت کی تبدیلی؟ جی، یہ بہت گہری بات ہے۔ صرف ہدف پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے خود کو وہ شخص سمجھے جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کا ہدف ایک کتاب لکھنا ہے تو یہ نہ سوچیں کہ مجھے آج 1000 الفاظ لکھنے ہیں۔ اس کے بجائے یہ سوچیں کہ میں ایک مصنف ہوں۔ ایک مصنف کیا کرتا ہے؟ وہ روز لکھتا ہے۔ واہ! جب آپ اس شناخت کو اپنا لیتے ہیں تو لکھنا ایک بوجھ نہیں رہتا، بلکہ آپ کی ذات کا ایک فطری حصہ بن جاتا ہے۔ آپ فیصلے اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ ایک فٹ شخص کیا کھائے گا یا ایک کامیاب بزنس مین اپنا وقت کیسے استعمال کرے گا۔ یہ تو سوچ کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ اور تیسری حکمت عملی؟ تیسری حکمت عملی ہے شکر گزاری کی مشق کرنا۔ گریٹیٹیوڈ۔ جی، جب آپ کسی کام کو ایک بوجھ کے بجائے ایک موقع کے طور پر دیکھتے ہیں تو آپ کا پورا نقطہ نظر بدل جاتا ہے۔ کام شروع کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ اس مقصد کے لیے کام کرنے کے موقع پر کتنے خوش قسمت اور شکر گزار ہیں۔ یہ سوچ کے کہ مجھے اپنی صحت بہتر کرنے کا موقع مل رہا ہے یا مجھے اپنے کیریئر کو آگے بڑھانے کا موقع مل رہا ہے، آپ کی کوششوں میں ایک پازیٹیو توانائی بھر دیتی ہے اور انہیں زیادہ بامانی بناتی ہے۔ مطلب یہ مشقت کو ایک مقدس عمل میں بدل دیتی ہے۔ بالکل، ایک مقدس عمل۔ تو آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کریں تو بات یہ ہوئی کہ اپنی زبان سے کوشش کا لفظ نکالنا ہمیں احتساب سکھاتا ہے اور ایک کرنے والے کی شناخت بناتا ہے۔ جی، فاتح کی ذہنیت اہداف سے نہیں بلکہ روز مرہ کی عادات، نظام اور خود آگاہی سے بنتی ہے۔ صحیح۔ اور طویل مدتی کامیابی کے لیے صرف محنت کرنا کافی نہیں، بلکہ اس عمل سے محبت کرنا اور اس سے لطف اندوز ہونے کے طریقے تلاش کرنا کیلی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل،
بنیادی پیغام احتساب اور فاتح کی شناخت اپنانے کا ہے۔ یہ صرف اس بارے میں نہیں ہے کہ آپ کیا حاصل کرتے ہیں، بلکہ اس بارے میں ہے کہ آپ اس سفر میں کیا بنتے ہیں۔ مطلب the journey, not just the destination. ایگزیکٹلی آپ کی عادات آپ کے کردار کی عکاسی کرتی ہیں، اور آپ کا کردار بالآخر آپ کی تقدیر کا تعین کرتا ہے۔ اور یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ اگلی اور اس سلسلے کی آخری قسم میں ہم ایک بہت ہی طاقتور موضوع پر بات کریں گے: منفی جذبات کو ایندھن میں کیسے تبدیل کیا جائے۔ یہ بہت دلچسپ ہوگا۔ جی، کتاب بتاتی ہے کہ کس طرح اداسی، غصہ اور مایوسی جیسے جذبات بھی ہماری توجہ اور پیداواریت کو بڑھا سکتے ہیں، اور ہم نظم و ضبط کے اس راستے پر چلتے ہوئے برن آؤٹ یعنی مکمل طور پر تھک جانے سے بچنے کے طریقے بھی جانیں گے۔ اور آج کے لیے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ ضرور۔ اگر زندگی واقعی ایک ٹریننگ اکیڈمی ہے جہاں آپ کا ہر عمل، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، آپ کو کسی نہ کسی سمت میں تربیت دے رہا ہے، تو یہ سوچئے گا کہ اس گزرے ہوئے ہفتے میں آپ کے چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے فیصلوں اور اعمال نے آپ کو کس چیز کے لیے تیار کیا ہے، فاتح بننے کے لیے یا ہارنے والے؟ تو جناب، ڈینیل والٹر کی کتاب نظم و ضبط کی طاقت پر ہماری اس گہری گفتگو کی آخری منزل آ گئی ہے۔ جی بالکل، آخری منزل۔ ہم نے سفر میں نظم و ضبط کے پیچھے کی سائنس سے لے کر عادتیں بنانے اور رکاوٹوں کو پار کرنے تک بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن سچ پوچھیں تو اصل امتحان تو اب شروع ہوتا ہے۔ بالکل، اس سب کو قائم کیسے رکھا جائے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ دیکھیں، کسی چیز کو شروع کرنا ایک بات ہے، لیکن اسے لمبے عرصے تک جاری رکھنا، خاص طور پر جب زندگی آپ پر ہر طرح کے دباؤ ڈال رہی ہو، وہ بالکل الگ کھیل ہے۔ اور آج کی گفتگو اسی کھیل کے بارے میں ہے۔ جی، آج ہم نظم و ضبط کے 3 آخری اور شاید سب سے اہم ستونوں پر بات کریں گے۔ اپنے منفی جذبات کو دشمن سمجھنے کے بجائے اپنا ایندھن کیسے بنائیں، اچھا، کم محنت میں زیادہ نتیجے کیسے حاصل کریں، اور سب سے بڑھ کر کامیابی کے اس سفر میں خود کو تھکاوٹ یا برن آؤٹ سے کیسے بچائیں۔ دست یعنی یہ صرف سخت محنت کے بارے میں نہیں، بلکہ ہوشیاری سے اور ایک متوازن طریقے سے محنت کرنے کے بارے میں ہے۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ ضرور۔ کتاب کا اگلا خیال ہی ایسا ہے جو ہمارے بچپن سے سکھائے گئے سبق کے بالکل الٹ ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہی بتایا گیا کہ غصہ، حسد، اداسی یہ سب برے جذبات ہیں، ان سے بچو، انہیں دبا دو۔ لیکن کتاب کہتی ہے نہیں، یہ غلطی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ کتاب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جذبات بالکل فطری ہیں، اور ان کا ایک مقصد ہے۔ مقصد؟ جی، یہ آپ کے اندرونی الارم سسٹم کی طرح ہیں۔ انہیں دبانا ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنی گاڑی کی چیک انجن لائٹ پر ٹیپ لگا دیں۔ مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ مزید بگڑ جائے گا۔ صحیح۔ اداسی یا مایوسی اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ٹھیک نہیں چل رہا اور اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ تبدیلی کے لیے ایک بہت طاقتور محرک بن سکتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اداسی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن غصے کا کیا کریں؟ غصہ وہ تو اکثر تباہی مچاتا ہے۔ بالکل۔ لوگ غصے میں رشتے خراب کر لیتے ہیں، نوکریاں کھو دیتے ہیں۔ اسے مثبت توانائی میں کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ کتاب غصے کو صرف ایک جذبے کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ ایک بائیو کیمیکل رد عمل کے طور پر دیکھتی ہے۔ بائیو کیمیکل؟ مطلب ہارمونز وغیرہ؟ جی بالکل۔ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کے جسم میں ایڈرینالین اور کورٹیسول جیسے ہارمونز کا رش ہوتا ہے۔ آپ کا دل تیزی سے دھڑکتا ہے، آپ کے پٹھوں میں خون کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی جسم لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بالکل، آپ کا جسم آپ کو لڑنے یا بھاگنے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس جسمانی توانائی کو کسی پر چیخنے کے بجائے اگر آپ جم میں استعمال کریں؟ بالکل، جم میں وزن اٹھانے، دوڑنے یا کسی بھی جسمانی کام میں لگا دیں، تو آپ نہ صرف اپنے غصے کو ایک محفوظ راستہ دے رہے ہیں، بلکہ اپنے جسم کی کیمسٹری کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ واہ! یعنی یہ صرف ایک ذہنی چال نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے جسم کی توانائی کو ایک نئی سمت دے رہے ہیں۔ میں نے کبھی اس پر نہیں سوچا تھا۔ اور یہی نہیں، کتاب میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ یہ تنقید کرنے والوں کو غلط ثابت کرنے کا محرک بھی بن سکتا ہے نا؟ جی، تصور کریں کہ کسی نے آپ سے کہا کہ تم یہ کبھی نہیں کر سکتے۔ اس پر جو غصہ اور تکلیف ہوتی ہے، اسے اگر ذاتی انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے ایک چیلنج کے طور پر لیا جائے، تو وہ ایک آگ بن جاتی ہے۔ ایک ایسی آگ جو آپ کو ناممکن کام کرنے پر مجبور کر دے۔
तारीख ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने दुनिया की तनकीद को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। ठीक है, गुस्से की बात तो समझ में आ गई, लेकिन हसद, ये तो एक ऐसा जज्बा है जिसे लोग मानने से भी डरते हैं। हाँ, ये मुश्किल है। इसे कैसे मुस्बत बनाया जा सकता है? ये तो अंदर ही अंदर इंसान को खा जाता है। ये सुनने में वाकई अजीब लगता है, लेकिन किताब हसद को एक कुतुबनुमा यानी एक कंपस के तौर पर देखने का मशवरा देती है। कंपस? वो कैसे? देखें, हसद आपको ये नहीं बताता कि दूसरा शख्स बुरा है। ये आपको बताता है कि आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। जब आप किसी को उसकी कामयाबी पर हसद करते हैं, तो दरअसल आप उस कामयाबी की ख्वाहिश कर रहे होते हैं। ये तो सच है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो उस शख्स से नफरत करें और अपनी तवानाई ज़ाया करें, या फिर उस हसद को एक इशारे के तौर पर इस्तेमाल करें। खुद से पूछें, मुझे इस शख्स की कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है? उसकी दौलत, उसका मुकाम, उसकी महारत? और जब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए, तब आप उस हसद को एक मकसद में बदल सकते हैं। अब आपका फोकस दूसरे शख्स से हटकर अपने आप पर आ जाता है। अच्छा, आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं ये चीज़ कैसे हासिल कर सकता हूँ। इस तरह एक जहरीला जज्बा ज़ाती तरक्की के लिए एक रोड मैप बन जाता है। तो गोया मनफी जज्बात को दबाने या नज़रअंदाज करने के बजाय उनके साथ बैठकर उनसे बात करनी है, उनसे पूछना है कि तुम मुझे क्या सिखाने आए हो। बिल्कुल, ये तो नज़्म-ओ-ज़ब्त का एक बिल्कुल नया और गहरा पहलू है। और जब आप इस तवन्नाई को अपने काम में लगाते हैं, तो ये यकीनी बनाना भी ज़रूरी है कि आपकी मेहनत सही जगह लग रही है। जी हाँ, ये बहुत अहम है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो सबसे ज़्यादा थकाती हैं, उनमें से एक है बहुत ज़्यादा मेहनत करना और फिर भी नताइज ना मिलना। ये एहसास बहुत मायूस कुन होता है। बहुत ज़्यादा। आप सारा दिन काम करते हैं, लेकिन दिन के आखिर में लगता है कि कुछ भी हासिल नहीं हुआ। किताब इस मसले के बारे में क्या कहती है? इस मसले को समझने के लिए किताब दो बहुत ताकतवर ज़हनी मॉडल्स पेश करती है। पहला है स्टर्जन का कानून। स्टर्जन का कानून? ये क्या है? ये एक साइंस फिक्शन मुसन्निफ थियोडोर स्टर्जन के नाम पर है, जिन्होंने कहा था कि किसी भी चीज़ का 90% हिस्सा कचरा होता है। क्या 90%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। मतलब हमारी ज्यादातर कोशिशें बेकार हैं। पहली नज़र में ये मायूस कुन लगता है ना? जी बिल्कुल। लेकिन अगर गहराई में सोचें तो ये बहुत आज़ाद करने वाला ख्याल है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कोशिशें बेकार हैं, बल्कि ये कि हर कोशिश से शाहकार पैदा नहीं हो सकता, और ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा। उम्दगी इसी मामूलीपन के समंदर में से निकलती है। आपको 10 आइडियाज़ पर काम करना पड़ता है, तब जाकर शायद एक कामयाब होता है। यही तख्लीकी अमल की हकीकत है। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा उसूल है परेको का उसूल, यानी 80-20 का उसूल। जी, और ये दोनों मिलकर एक बहुत वाज़ेह तस्वीर बनाते हैं। परेटो का उसूल, जो एक इतालवी माहिर माशियात वॉल्फ्रेडो परेटो ने दरियाफ्त किया, कहता है कि आपके 80% नताइज आपके 20% कोशिशों से आते हैं। ये तो सुना है। कारोबार में 80% मुनाफा 20% ग्राहकों से आता है। आप अपनी 80% खुशी 20% दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ महसूस करते हैं। तो अगर इन दोनों उसूलों को मिलाकर देखें, स्टर्जन का कानून कहता है कि आपका ज्यादातर काम औसत दर्जे का होगा, और परेटो का उसूल बताता है कि आपकी बड़ी कामयाबियां आपकी कोशिशों के एक छोटे से हिस्से से आएंगी। इस तो मतलब ये हुआ कि हमारी 80% मेहनत हमें सिर्फ 20% नताइज देगी। बिल्कुल, और ये समझना नज़्म-ओ-ज़ब्त के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि नाकामी खेल का हिस्सा है। जब आपका कोई प्रोजेक्ट नाकाम होता है, तो मायूस होने के बजाय आप ये सोच सकते हैं कि शायद ये मेरी उन 80% कोशिशों में से था जिनसे बड़े नताइज नहीं आने थे। ये तो हिम्मत हारने से बचाता है। जी बिल्कुल, ये आपको सिखाता है कि हर नाकामी से सीखो और अपनी तवानाई उन 20% कामों पर लगाओ जो वाकई अहमियत रखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो 20% काम है कौन से? जिंदगी इतनी वाज़ेह तो नहीं होती कि आपको पहले से पता हो कि कौन सी कोशिश रंग लाएगी। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है तजुर्बा करना। तजुर्बा करना? जी, आपको बहुत सी चीज़ें आजमाना पड़ती हैं ताकि आपको पता चले कि आपके लिए वो 20% क्या है। एक मुसन्निफ को 10 कहानियां लिखनी पड़ती हैं ताकि उसे पता चले कि कौन सी एक कहानी लोगों को पसंद आएगी। और एक कारोबारी को 5 प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ते हैं ताकि एक कामयाब हो सके। बिल्कुल, नज़्म-ओ-ज़ब्त सिर्फ सख्त मेहनत का नाम नहीं है, बल्कि मुसलसल तजुर्बा करने, सीखने और फिर अपनी हिकमत अमली को बेहतर बनाने का नाम है।
آپ ان 80% ناکامیوں کو یوں سمجھے کہ ڈیٹا پوائنٹس کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جو آپ کو آپ کے 20% سونے کی کان کی طرف لے جا رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، یہ بہت طاقتور سوچ ہے، اس سے ناکامی کا خوف کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس مسلسل کوشش اور تجربے کے چکر میں ایک اور بہت بڑا خطرہ ہے، ہاں، جس کا ذکر آپ نے شروع میں کیا تھا، برن آؤٹ۔ خاص طور پر وہ لوگ جو بہت پرجوش ہوتے ہیں، وہ اکثر خود کو اتنا زیادہ دھکیلتے ہیں کہ آخر میں مکمل طور پر تھک جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت حقیقی اور سچ پوچھیں تو خطرناک مسئلہ ہے۔ برن آؤٹ صرف تھکاوٹ کا نام نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک گہری ذہنی، جسمانی اور جذباتی تھکن کی حالت ہے، جہاں آپ کو اپنے کام سے بیزاری ہونے لگتی ہے۔ آپ ہر چیز کے بارے میں منفی ہو جاتے ہیں اور آپ کو اپنی قابلیت پر شک ہونے لگتا ہے۔ اور یہ اچانک تو نہیں ہوتا ہوگا؟ یہی تو سب سے خطرناک بات ہے۔ یہ اچانک نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ آپ پر حاوی ہوتا ہے۔ اس کی ابتدائی علامات ہوتی ہیں، جیسے ہر وقت چڑچڑا رہنا، نیند پوری نہ ہونا، یا اپنے کام سے وہ خوشی محسوس نہ کرنا جو پہلے ہوتی تھی۔ تو پھر اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک تضاد لگتا ہے۔ تضاد کیسا؟ ایک طرف ہم نظم و ضبط کی بات کر رہے ہیں، یعنی مسلسل کام کرنا، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ رک جاؤ ورنہ جل جاؤ گے۔ زیادہ تر لوگ آرام کرنے کو نظم و ضبط کی کمی سمجھتے ہیں۔ اور یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ کتاب کے مطابق آرام کرنا اور وقفہ لینا نظم و ضبط کی کمی نہیں، بلکہ یہ خود ایک نظم و ضبط والا عمل ہے۔ ایک ڈسپلنڈ ایکٹ؟ جی، پائیدار کامیابی کے لیے یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ محنت کرنا۔ کتاب اس سے بچنے کے لیے کچھ ٹھوس حکمت عملیوں پر بات کرتی ہے۔ پہلی ہے حدود طے کرنا۔ یعنی نہیں کہنا سیکھنا۔ بالکل، یہ سیکھنا کہ کب نہیں کہنا ہے۔ ہر کام، ہر پروجیکٹ، ہر سماجی دعوت آپ کے لیے نہیں ہوتی۔ اپنی توانائی کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن کرنا بہت مشکل، خاص طور پر کام کی جگہ پر، جہاں نہیں کہنے کا مطلب اکثر یہ لیا جاتا ہے کہ آپ کام سے جی چرا رہے ہیں۔ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اس کے لیے مشق کی ضرورت ہے۔ دوسری حکمت عملی ہے آرام کو اپنے شیڈیول میں ایسے ہی شامل کرنا جیسے آپ کسی ضروری میٹنگ کو کرتے ہیں۔ یعنی اسے ترجیح دینا۔ جی، صرف یہ نہیں کہ جب تھک جاؤں گا تو آرام کر لوں گا، بلکہ باقاعدگی سے وقفے طے کرنا۔ اور تیسرا، جو شاید سب سے اہم ہے، وہ ہے منقطع ہونا۔ ڈسکنیکٹنگ۔ ہاں، جب آپ کام سے وقفہ لیں تو ذہنی طور پر بھی منقطع ہوں۔ فون بند کر دیں، ای میلز چیک نہ کریں۔ صرف جسمانی طور پر دفتر سے باہر ہونا کافی نہیں ہے۔ کتاب میں شاولن راہبوں کی مثال بھی دی گئی ہے۔ وہ تو نظم و ضبط کی انتہا سمجھے جاتے ہیں۔ وہ اس بارے میں کیا سکھاتے ہیں؟ شاولن راہبوں کی مثال اس نقطے کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔ وہ اپنے جسم اور دماغ کو ناقابل یقین حد تک تربیت دیتے ہیں۔ جی ہاں۔ لیکن ان کی تربیت کا ایک لازمی حصہ آرام اور بحالی یعنی ریکوری ہے۔ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پٹھوں کو بڑھنے کے لیے آرام کی ضرورت ہوتی ہے اور دماغ کو تیز رہنے کے لیے سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا۔ وہ خود کو چوٹ پہنچانے کی حد تک نہیں دھکیلتے۔ ان کے لیے آرام کرنا تربیت سے بھاگنا نہیں، بلکہ اگلی تربیت کے لیے تیاری کا حصہ ہے۔ یہ ایک میراتھن ہے، 100 میٹر کی دوڑ نہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شاولن راہب، جو نظم و ضبط کی علامت ہے، آرام کو اتنی اہمیت دیتے ہوں گے۔ یہ تو نظم و ضبط کے بارے میں میری پوری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ اور یہی اس کتاب کا مقصد ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ نظم و ضبط کا مطلب اندھا دھند محنت کرنا نہیں، بلکہ اپنی توانائی کو سمجھداری سے استعمال کرنا ہے۔ بالکل، پائیدار نظم و ضبط کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ جانتے ہوں کہ کب گیس پر پاؤں رکھنا ہے اور کب بریک لگانی ہے۔ اس کے ساتھ ہم اس کتاب کے اور اس پوری گفتگو کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں۔ جی، ہم نے نظم و ضبط کی حیاتیات سے شروع کیا، عادتوں کی نفسیات کو سمجھا، اور آج ہم نے اس سفر کو برقرار رکھنے کے فن پر بات کی۔ یہ واقعی ایک مکمل نظام ہے۔ جی، اور کتاب کا آخری پیغام بہت واضح اور سیدھا ہے۔ یہ کتاب صرف پڑھنے اور علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس کا آخری باب ایک طرح سے عمل کی دعوت ہے۔ A call to action۔ بالکل، یعنی کتاب آخر میں کہتی ہے کہ صرف پڑھنا کافی نہیں، اصل کام اب شروع ہوتا ہے۔ ان باتوں کو آج ہی، ابھی سے اپنی زندگی میں شامل کریں، تبھی کوئی بڑی تبدیلی آئے گی۔ علم بغیر عمل کے محض ایک تفریح ہے۔ درست۔ یہ ایک بہت طاقتور یاد دہانی ہے کہ تبدیلی کی ذمہ داری آخرکار ہماری اپنی ہے۔
किताबें और रहनुमा हमें रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें खुद है। और उस काम को शुरू करने का बेहतरीन वक्त हमेशा अभी होता है। इसके साथ ही नज़्म-ओ-ज़ब्त की ताकत पर हमारी ये गहरी गुफ्तगू अपने इख्तिताम को पहुंचती है। ये एक शानदार सफ़र रहा, जिसमें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला। जाने से पहले मैं एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाला ख्याल छोड़कर जाना चाहूँगा। ज़रूर। ये किताब के बुनियादी पैगाम से जुड़ा है। किताब इशारा करती है कि जब आप नज़्म-ओ-ज़ब्त की कमी की वजह से अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहते हैं, तो इसका असर सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहता। अच्छा? आप नादानिस्ता तौर पर अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी ये पैगाम देते हैं कि शायद ये मकासद हासिल करना नामुमकिन है। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा। आपका नज़्म-ओ-ज़ब्त सिर्फ आपके लिए नहीं है। जब आप नज़्म-ओ-ज़ब्त के ज़रिए कुछ बड़ा हासिल करते हैं, तो आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बदलते, आप दूसरों के लिए एक जिंदा मिसाल बन जाते हैं। आप उन्हें दिखाते हैं कि क्या कुछ मुमकिन है। जी बिल्कुल। आपकी कामयाबी दूसरों के लिए उम्मीद और प्रेरणा का बाइस बन सकती है। वाह, ये वाकई एक गहरी सोच है। हमारा नज़्म-ओ-ज़ब्त सिर्फ हमारी ज़ात तक महदूद नहीं, इसका असर हमसे कहीं ज़्यादा बड़ा हो सकता है।